بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انالیٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن کی اس پہلی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو نیا سفر ہے جس کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور قریب لے کے آئے گا۔ آپ سب ماشاءاللہ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، آلریڈی آپ قرآن سے وابستہ ہیں، اور اس سیریز کا بھی اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو قرآن مجید سے تعلق پیدا ہوا ہے اس کے اندر ایک تجزیاتی ڈائمنشن پیدا کی جائے۔ آئی ایم شیور کہ وہ پہلے بھی موجود ہوگی، لیکن اسی تجزیاتی ڈائمنشن کو، اسی انالیٹیکل اسٹڈی کو انگیز کرنا، اس کو مہمیز دینا ہمارا مقصد ہے۔ جو کورس کا پیٹرن ہے اس سلسلے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں یہ کوشش کروں گا کہ ہمارے ہاں جو قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کے جو 2 یا 3 بڑے اسکولز آف تھاٹ ہیں، ان کے جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس کے بعد ہم سلیکٹڈ پیسیجز آف دا قرآن، سلیکٹڈ ورسز آف دا قرآن کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے۔ اس میں کچھ ترازم کی بھی ہم کمپیریزن بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بعض تفاسیری مباحث ایسے ہیں جو ترجموں پہ یا ترجمے پہ امپیکٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کی بھی ہم تھوڑی سی شد بدھ حاصل کریں اور تھوڑا سا ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں۔ قرآن مجید کی جو حیثیت ہے ظاہر ہے اس پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس پہلو سے وہ ہم سے متعلق ہوتا ہے اس میں جو ایک ڈائمنشن ہے تذکیر کی اور نصیحت کی، اور ایک اپنے آپ کو خدا سے متعلق کرنے کی، خدا کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن قائم کرنے کی، وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک الگ سے ایفرٹ ہے جو ہم سب کو کرنی ہے۔ جب آپ قرآن مجید کا انٹلیکچوئل اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کی ایکیڈیمک اسٹڈی کرتے ہیں خواتین حضرات، تو یہ ایک دوسری ڈائمنشن ہے، یعنی یہاں آپ قرآن مجید کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور وہاں آپ کی جو کانسنٹریشن ہوتی ہے وہ آیات کے ضر و بس سے ہوتی ہے، آیات کے سیاق و سباق ہوتی ہے، الفاظ سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے۔ تو اس اسٹڈی کو ہمیشہ یہ جو ہے کہ بنیادی طور پر ایکیڈیمک اسٹڈی یا انٹلیکچوئل اسٹڈی، دس از مینٹ ٹو بولسٹر یور انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن پہ جو عمل کرنا ہے یا قرآن مجید سے یاد دہانی حاصل کرنی ہے، یہ ایک بالکل دوسرا فنامنا ہے، اور کبھی دونوں کو مکس نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم انٹلیکچوئل اسٹڈی آف دا قرآن کے نتیجے میں جو قرآن مجید کا وہ ایلیمنٹ ہے جس کے خاص پہلو سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہو، ایمان کا جذبہ پیدا ہو، خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اور اس کے لحاظ سے آپ اپنی زندگی دیں، جس کو ہم ایک ساتھ طریقے سے، جس کو میں اسی طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ ایک بیسکلی ایک تذکیری ریڈنگ ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک یاد دہانی کا پہلو ہے اس کی ریڈنگ ہے، تو اس کو الگ سے جاری رکھیے اور کوشش کیجئے کہ اس سے جو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے وہ براہ راست قرآن مجید کے میسج سے متعلق رکھنے سے ہو۔ جو ہمارے اس کورس کا پیٹرن ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ شروع میں چند لیکچرز میں آپ کے سامنے جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک کلاسیکل پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہے جن سے ہم آج آغاز کریں گے، اور ان سے اصل میں مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے جو اصول ہیں جو ہمارے اسلاف کے ہاں سے چلے آ رہے ہیں، اور ایک بہت لمبے عرصے سے اسی پہ ہمارے ہاں لوگ تفسیر کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فرائض جو پرنسپلز ہیں، جو فرائض اسکالرز کے نے جو پرنسپلز قائم کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ دونوں کو آپ کو میں ان کا بریفلی تعارف کرواؤں گا۔ ونس دس از فنشڈ تو پھر ویل ٹیک اپ انڈیویجول پیسیجز آف دا قرآن، کیونکہ وہ جو پیسیجز ہیں ان پہ وہی پرنسپلز اپلائی ہو رہے ہوں گے، یعنی جب آپ کلاسیکل اسکالرز کو پڑھ رہے ہوں گے اور ان کی کوئی توجہ ہوں گے تو آپ کو یہ پھر ذہن میں ہوگا کہ اس کے پیچھے جو پرنسپلز ہیں، ان کے پیچھے جو گورننگ پرنسپلز ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کو پھر اس میں اجنبیت محسوس نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی جو فرعی اسکالرز ہیں ان کے جو پرنسپلز ہیں ان کے سامنے جب آپ ان کو تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنی اس بات کو کا آغاز کرتا ہوں خواتین حضرات آج، اور اس سلسلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جو تفسیری کام ہوا ہے اس کی جو نوعیتیں ہیں، اس کی جو مختلف جہتیں ہیں، وہ
اپنی نیچر میں ان کو چند لیکچرز میں بعض وقت سمونا از ناٹ انٹائرلی پاسبل. اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو ایک آل امبریسنگ حیثیت ہے وہ ایک انسان کی گرفت میں، یعنی ایک ہی انسان کی گرفت میں آنا بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں آپ سب لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور اسی استفادے کے نتیجے میں پھر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں کچھ میں نے اس کا حصہ اپنے لیے بھی پا لیا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسے قرآن مجید کی جو تذکیری اسٹڈی ہے، اٹ از اے لائف لانگ پروسیس، اٹ نیور اینڈز. مطلب آپ اس سے سیکھتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو تجزیاتی مطالعہ ہے یہ بھی ایک مستقل چیز ہے. آپ جب پرنسپل سمجھ لیں گے اور سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس سیریز کے نتیجے میں، تو جب آپ خود کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر دفعہ جب آپ نے یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا دونوں اینگل سے، یعنی دونوں میجر اینگل سے، یعنی مثال کے طور پہ کہ کیسے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، تو ایچ ٹائم یو ول فائنڈ سم نیو ریالٹی اسٹیئرنگ ایٹ یو. تو یہی قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لا تنقضی عجائبہ. قرآن مجید کا جو مارولز ہیں، قرآن مجید کی جو اس طرح کی ایکسٹراڈنری ڈیپتھ آف میننگ ہے، دس نیور سیزز. سب سے پہلے خواتین حضرات میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہم جن ریسورسز کا مطالعہ کریں گے اپنی ان سیریز کے اندر وہ آپ کے سامنے آ جائیں. اور یہ میں نے نام تو آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ یہ سب کی سب کتابیں، اس میں بھی اور بھی میں آپ کو کتابیں بتاتا ہوں، یہ کم و بیش ہر زبان میں، یعنی کم سے کم اردو، انگریزی، عربی میں تو اوریجنل موجود ہیں، لیکن ان کی جو ٹرانسلیشن ہے وہی موجود ہے. اگر آپ ان کو گوگل کریں گے تو ان کی پبلک ڈومین میں جو فری پی ڈی ایفس ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہے. میں نے اس لیے یہاں پہ ان کے لنکس نہیں دیے، آپ کے ٹائپ کرنے سے وہ فوراً آ جائے گا. سب سے جو پریمیئر ورک ہے، دا پرائمری ورک ریگارڈنگ دی کلاسیکل پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن، یہ خواتین حضرات حافظ ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ، ان کے نام سے آپ واقف ہیں، ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی ہیں، اور انہی کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر. آپ نے سنا ہوگا ابن کثیر کی تفسیر. تو ابن کثیر جو ہیں وہ آپ امام ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، اور امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے مقدمہ فی اصول تفسیر. مقدمہ فی اصول تفسیر جو ہے، اس کو آپ کی آپ مراجعت کر سکتے ہیں، اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اور اصلاً عربی زبان میں لکھی گئی ہے. ابھی ہم اس کا تھوڑا سا کچھ میں آپ کو ایکسرپٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے سے ریلیونٹ ہے، تاکہ آپ اس سے تھوڑی سی انسیت پیدا کریں. اچھا، اصول تفسیر کی جو دوسری اہم کتاب ہماری تاریخ میں ہے، امام ابن تیمیہ کا جو زمانہ ہے، ان کا انتقال ہوا 774 ہجری میں، تو آپ اس کے لحاظ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لگ بھگ میڈیول پیریڈ کے ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے سامنے جو تفسیر کے اصول ہے وہ ڈرافٹ نہیں کیے گئے. they have not been drafted although they have been present. اور ہمارے ہاں جو اصول فقہ کے نام سے آپ نے ایک سبجیکٹ جانا ہوگا یا سنا ہوگا، بیسکلی اس کو انٹرپریٹ کر، اس کے ذریعے سے پھر قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن ہے جو ہوتی رہی ہے. تو لیکن اس کو آپ اصول تفسیر کہتے ہیں. اصول تفسیر کا مطلب ہے خاص وہ پرنسپل جو قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اننسیٹ کیے گئے ہیں. تو اس کی سب سے بنیادی کتاب حافظ ابن تیمیہ کی مقدمہ اصول تفسیر، اور پہلی کتاب ہے یہ جو امام شاہ ولی اللہ کی ہے، اس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر. یہ کتاب بھی اصلاً عربی زبان میں ہے، اس میں ترجمہ عام دستیاب ہے، آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. امام شاہ ولی اللہ نے حافظ ابن تیمیہ کی سے بہت زیادہ اختلاف نہیں کیا، لیکن انہی کے پرنسپلز کو سامنے رکھ کے آپ کہہ لیجیے کہ بات کو ذرا اور پریسائز طریقے سے اور کچھ زاویے نئے بھی ایڈ کیے، اس کو بیان کیا. اور یہ دونوں ہی کتابیں بہت ہی مختصر ہیں، یعنی 100 صفحے، شاید اس سے بھی کام آپ کو وہ مل جائیں گی. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے قرآن مجید کے طالب علم کے لیے کہ وہ یہ جانے کہ قرآن مجید تو کیسے ہمارے کلاسیکل اسکالرز ان پرنسپلز کو اپلائی کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہمارے پرائمری ورکس کے اندر بہت اہم ہے خواتین حضرات، اس کتاب کا نام ہے مقدمہ نظام القرآن. یہ استاد امیر الدین فراہی کی آپ کہہ لیجیے قرآن اس کا مقدمہ ہے. وہ تفسیر تو آپ کو پتہ ہے نہیں لکھ سکتے، وہ صرف قرآن مجید کی 14 صورتوں کی تفسیر لکھ پائے تھے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اسی کو اگر آپ مزید تفصیلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے شاگرد امین حسن اصلاحی، استاد امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں آپ اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں تو اصول تفسیر کو جس طرح سے استاد امیر الدین فراہی نے اپنے مقدمے میں پیش کیا،
یہ اوریجنلی عربک میں ہے اور اس کا ترجمہ مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے ایک کتاب ہے جو استاد امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اسی مقدمے پر مشتمل ہے اور آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری اہم چیز جو ہے وہ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی کی کا ایک آرٹیکل ہے جو ان کی کتاب میزان میں ہے، جس کو ہم اصول و مبادی کہتے ہیں، جس میں انہوں نے انہی فراہی پرنسپلز کو ری اننسیٹ کیا ہے جو استاد ضمیر الدین فراہی نے بیان کیے تھے، لیکن اس میں گراں قدر اضافے بھی کیے ہیں اور بعض اینگلز کو ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں جب ہم اس کو ابھی قرآن کا انالیسس کریں گے، قرآن کے ہم مختلف مباحث کو پڑھیں گے، تو یہ اصول ہمارے بار بار اپلائی ہوں گے جو ان حضرات نے آؤٹ لائن کیے ہیں۔ تو آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی دو میں نے ورکس لکھے ہیں یہ کلاسیکل اسکالرس کے ہیں۔ کلاسیکل اسکالرس یا کلاسیکل پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن جو ہیں یہ پہلے دو اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور جو دوسرے دو ہیں یہ فراہی پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن کے نمائندہ ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں یو کین کلیئرلی سی کہ یہ دو جو آپس میں کمپیریزن ہے یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اس طرح سے فاطمہ حضرات اس طرح سے اصول کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ آبویسلی آپ اصول تو جانیں گے نا، تو انہی اصولوں پہ کچھ تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تفاسیر سے بھی ہم جب آگے انشاءاللہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا ایکسپوجر ہوگا، اور ان میں سے اکثر تو شاید آپ پہلے سے جانتے ہیں، یہ ساری بھی تفاسیر جو ہیں یہ آن لائن اویلیبل ہیں۔ چنانچہ معارف القرآن جو مفتی شفیع کی ہے، تدبر قرآن جو استاد امین حسن اصلاحی کی ہے، تفہیم القرآن جو استاد ابو العلا مودودی کی ہے، اور البیان استاد جاوید احمد غامدی کی، چاروں جو تفاسیر ہیں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل جو طرز ہے تفسیر کی، اس کی اپلیکیشن انہی چاروں کو دیکھیں نا، آپ کے سامنے وہ چار کتابیں تھیں، انہی کی اپلیکیشن کے نتیجے میں یہ چار ورکس ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں صرف یہ ضرور میں اضافہ کروں گا کہ تفہیم القرآن جو استاد ابو العلا مودودی کی ایک تفسیر ہے، اپنی نوعیت میں یہ یعنی استفادہ کرتے ہوئے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو کلاسیکل اسکالرز ہی کی بات کو ایک بہت نئے پیرائے میں، ایک بڑے عمدہ پیرائے میں بیان کرتی ہے۔ تو آپ یہ جو 1 اور 3 ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاسیکل ورکس ہیں، اور جو 2 اور 4 ہیں یہ فرائی اسکالرس کے ورکس ہیں۔ تو جیسے آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ there are 2 primary works for each of these scholars, each of these categories, so you have 2 primary works of each of these categories vis-a-vis the tafsir and translation of the Quran۔ اچھا، اس طرح خواتین حضرات کچھ سیکنڈری ورکس ہیں جو آپ کو بہت کام آ سکتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں سیکنڈری ورکس، ان کا تعلق اصول سے کیا مراد ہے؟ جو تفسیر کے پرنسپلز ہیں جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیے، اس میں علوم القرآن جو ہے احمد فان ڈینفر کی کتاب ہے، انگریزی میں اویلیبل ہے، آپ گوگل کریں گے تو یہ آپ کو آ جائے گی۔ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے سائنسز آف دا قرآن کے نام سے، جس میں انہوں نے تعارف کروا دیا ہے کہ قرآن مجید کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں، اس کی زبان، اس کی جو اصول ہیں وہ کیا کیا ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابو عمار یاسر قاضی جو ہیں یہ معروف اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے سائنسز آف دا قرآن، بہت اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے کہ یہ پورے قرآن مجید کی جو کا تعارف بھی بہت اچھا کراتی ہے کلاسیکل ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات اس کی جو ایک دوسری اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو پرنسپلز ہیں آف انٹرپریٹیشن، جو کلاسیکل پرنسپلز ہیں ان کی بھی آپ کو تفصیل بتاتی ہے۔ 2 سپلیمنٹری ورکس جو ہیں آپ کو کام آئیں گے جب آپ پڑھنے کا آغاز کریں گے تفسیر کا، کیونکہ ظاہر ہمارے یہاں جگہ جگہ ہم تفسیر کو ریفر کریں گے، جگہ جگہ پہ ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو جو 2 سپلیمنٹری ورکس ہیں تفسیر کے اندر، اس میں سے ایک تفسیر ابن کثیر ہے۔ حافظ ابن کثیر وہی ہیں جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ آج بھی تفسیر ابن کثیر اٹھائیں گے، اس کی پہلی والیوم اگر آپ اٹھائیں گے تو اس کی جو سب سے انٹروڈکشن ہے، جو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ مقدمہ فی اصول تفسیر پر مشتمل ہے، جو ان کے استاد کی کتاب ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں قدیم طریقہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ اس کو مینشن نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ اس کا حوالہ ہے یا یہ اٹ از این انڈیپینڈنٹ بک یا اٹ از آتھرڈ بائی دی پرسن ہو از رائٹنگ اٹ۔ تو یہ بعض دفعہ جو لوگ تفصیل سے نہیں جانتے ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ جو مقدمہ حافظ ابن کثیر کے شروع میں موجود ہے غالباً یہ ان کا اپنا تفسیر کردہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ ان کے استاد ہیں حافظ ابن تیمیہ جس کی تصنیف ہے، جو میں نے ابھی آپ کی طرف اشارہ بھی کیا جس کی طرف، اس کو انہوں نے عنوان لے لیا ہے وداؤٹ مینشننگ ہز ٹیچرز نیم۔
تو یہ ایک ہمارے ہاں قدیم روایت رہی ہے کہ استاد شاگرد کی جو اس طرح سے چیزیں تھیں وہ بیان کر دی جاتی تھی اینڈ پیپل وڈ ڈیفینیٹلی نو کہ بھائی دے آر ٹو ڈسٹنکٹ تھنگس. لیکن آج کی جو نسل ہے چونکہ اس سے واقف نہیں ہے تو یہ اس لیے بتانا ضروری ہے. اور دوسری چیز وہ ہے مجموعہ تفاسیر فراہی. یہ فرحان فاؤنڈیشن لاہور سے چھپی ہوئی ہے. فراہی صاحب کی اپنی ویب سائٹ ہے حمید الدین فراہی .org. اس میں آپ کو یہ اردو میں پوری مل جائے گی, عربی میں بھی یہ موجود ہے. obviously یہاں پہ جو اکثریت ہے اردو میں پڑھنا چاہے گی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو یہ وہ جہتیں ہیں, یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے مطالعے میں رہیں گی خواتین حضرات. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ حضرات کوشش کر کے ان سب کے لنکس ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ ساری کتابیں دے آر اویلیبل, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی اگر یہ خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ کو اجر دے گا کہ اگر ان کتابوں کے وہ لنکس سب لوگوں کے لیے اویلیبل کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے گروپ میں شیئر بھی ہو جائیں گے تو وہ پھر سب کے کام آ جائیں گے. تو میں اب آگے بڑھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب تھوڑا سا جو آغاز ہے وہ کر دیں آج. اگرچہ شاید پراپر آغاز ہم نیکسٹ ویک کریں گے, لیکن ہم ایک بنیادی آغاز آج کر دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری جو شروع کے لیکچرز ہیں وہ کلاسیکل پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن اور فراہی پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن پر مشتمل ہوں گے. لیکن شروع کی چند جو ہماری گفتگویں ہیں وہ انٹائرلی دے ول ہنج اپون دی کلاسیکل پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن, اور یہ قرآن کو سمجھنے کے جو کلاسیکل اصول ہیں. سو جو قرآن کو سمجھنے کے خواتین حضرات جو کلاسیکل اصول ہیں ان کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ جس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے وہ فرائی اسکالرز ہوں چاہے وہ کلاسیکل اسکالرز ہوں, اس میں اصل چیز جس کو ہمیں اپنی نشو و نما کے لیے اپنی تعلیم کے لیے اہم سمجھنا چاہیے وہ استدلال ہے. تو آپ حضرات اور خواتین جتنے بھی اس کورس میں شریک ہیں اور جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کی جو میں کچھ اپنی طرف سے خدمت کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک ایفرٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اکوپ کیجئے, اپنے آپ کو لیس کیجئے ان استدلالات سے جس کی بنیاد پہ کلاسیکل اسکالرز یا فرائی اسکالرز کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اس میں محنت کر لیں گے, اور چونکہ ہماری بہت ساری اگزامپلز ہم انشاءاللہ اس کورس میں سامنے لے کے آئیں گے, اگر آپ یہ تھوڑی سی ممارست کریں گے, تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ چونکہ وہ پرنسپلز آپ کے سامنے ہیں, you have those principles before you, so you'll actually without even having recourse to the tafsir of these scholars آپ کہیں گے چونکہ ان کے اصول یہ ہے نا تو اگر یہ اصولوں کو میں اپلائی کروں گا تو ان کا جواب ہی آنا چاہیے. اس آیت کا یہ مطلب غالباً یہ سمجھے ہوں گے. اور آپ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ کے لیے کوئی ریولیشن نہیں ہوگی کہ اچھا یہ انہوں نے تفسیر کی ہے, کیونکہ آپ جو ان کے اصول تفسیر سے جب واقف ہو جائیں گے تو پھر آپ خود ہی اس کی اپلیکیشن میں یہ کہیں گے اچھا جی پروبیبلی ان کو پھر ایسے سوچنا چاہیے. تو یہ میں چاہتا ہوں اس کورس سے ہم آؤٹ کم کو حاصل کریں بائی دی اینڈ آف دس کورس. آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہم 20 جیسے میں نے سوچا ہوا ہے یہ 20 یا 20 سے بھی زیادہ نشستیں ہو جائیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ کلاسیکل اسکالرس کا جو ویو ہے اور فرائی اسکالرس کا جو ویو ہے ان کے استدلالات آپ اتنے اچھے طریقے سے ایبزارب کر لیں کہ جب آپ کو ان استدلالات کے نتیجے میں کسی آیت کو اسٹڈی کرنا ہو, قرآن کے کسی حصے کو اسٹڈی کرنا ہو, تو you yourself are able to apply those principles and come across whatever interpretation they have actually done, and you'll find کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے جو جیسے کہ یہ بیان ہوئی ہے. سو ہم یہ جو میں نے اس کو تقسیم کیا ہے کہ ویو آف دا کلاسیکل اسکالرز اینڈ ویو آف دا فرائی اسکالرز, یہی وہ دو پرنسپلز ہیں جن کو ہم نے یعنی میں فرسٹ کو آج زیر بحث لاؤں گا اور شاید اگلی نشست میں زیر بحث لاؤں گا, اور یہ جو بی ہے ویو آف دا فرائی اسکالرز یہ اس سے آئندہ کی نشستوں میں زیر بحث آئے گا. So once we are through with these principles, we'll start studying the Quran, and as I said, we'll select certain passages, at times certain surahs, at times certain verses, at times paragraphs, تاکہ وہ اور سارے وہ جو سلیکشن میں نے کوشش کی ہے ایسی ہو کہ آپ کی جو یہ تربیت ہوئی ہے ان پرنسپلس کو سمجھنے کی, اس کو اس کی اپلیکیشن آپ کو محسوس ہو کہ آپ یو آر ایبل ٹو absorb that, and that is my purpose. Able to do that, I'll consider successful in actually delivering this course. اچھا آئیے اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. تو
जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, तो उसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल स्कॉलर्स का जो तरीका कार है कुरान मजीद को समझने का, ये दो हिस्सों में तकसीम है और ये दोनों हिस्से आपस में मुख्तलिफ हैं. दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. इस वजह से ये जहन में रखिएगा कि दिस इज नॉट समथिंग कि जिनको हम एक करार दे रहे हैं. दूसरे लफ्जों में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं ये खुद दो हैं, यानी दे आर नॉट वन. दिस नॉट जस्ट वन कैटेगरी. तो क्लासिकल स्कॉलर्स दो तरह के हैं. उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट को हम कहते हैं तफसीर बिल रवाया. रवाया का क्या मतलब है? जो रवायत से की जाए या हदीस से तफसीर की जाए, इसको तफसीर बिल मासूर भी कहते हैं, यानी हदीस से कुरान मजीद की तफसीर की जाए. ये एक स्कूल ऑफ थॉट है. ये क्लासिकल स्कॉलर्स ही का स्कूल ऑफ थॉट है. और दूसरा जो क्लासिकल स्कॉलर्स का स्कूल ऑफ थॉट है उसको हम कहते हैं तफसीर बिल राय. तफसीर बिल राय का मतलब क्या है? ओपिनियन से, राय से तफसीर की जाए. ये नफी नहीं कर रही होती रवायत की, यानी वो ये नहीं कह रही होती कि रवायत का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि वो कहते हैं कि रवायत के साथ साथ राय की भी एक खास हैसियत है. वो जो हम इसको आपके सामने मैं कोशिश करूंगा इसको रखने की, उनके प्रिंसिपल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ राय का मतलब पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये खास मफहूम में बोला जा रहा है जिसमें रवायत के साथ साथ तरजीह देने का बाज़ मौका आता है. बाज़ ज़बान के पहलू से बात चीजें आती हैं, बाज़ बलागत के पहलू से बात चीजें आती हैं, जिसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है. बाज़ एक ही आयत में मुतज़ाद बातें जमा हुई भी होती हैं, एक से ज्यादा रवायतें होती हैं. तो जो तफसीर में राय का स्कूल ऑफ थॉट है, फिर वो एक ट्राइज टू गेट टू अ मीनिंग दैट इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ अ वर्स. लेकिन तफसीर बिल रवाया में ऐसा आमतौर से नहीं होता. तफसीर बिल रवाया का मतलब ये है कि एक आयत को समझने के लिए जितने भी अहादीस हैं उनको वो बयान कर देते हैं. और बाज़ दफा जो अहादीस होती हैं वो एक से ज्यादा होती हैं, आपस में बाज़ मुतनाकिस भी होती हैं, लेकिन ऐसा कम होता है कि वो उसकी में कोई तरजीह कायम करे. वो कहेंगे जी इस रवायत के मुताबिक का ये मफहूम होगा और ये रवायत अगर आप सामने रखें तो आयत का ये मफहूम होगा. तफसीर बिल राय वाले जो हैं, इससे मैंने जैसे अर्ज किया, वो कोशिश करते हैं एक बात तक पहुंचने की, या कम से कम अगर एक बात को ना भी पहुंच पाए तो एक चीज को बयान करने में वो ये कहते हैं कि हमें एफर्ट जरूर स्पेंड करनी चाहिए. तो हम आज ख्वातीन हज़रात जो काम करेंगे वो ये है कि जो स्कूल है उसकी जो बुनियादी कुरान मजीद को समझने की जो असूल प्रिंसिपल्स हैं वो आपके सामने उनकी शुरुआत हो जाए. यानी ऑब्वियसली वो खत्म तो आज नहीं हो पाएंगे. हम उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंशाल्लाह आइंदा जो सेशंस हैं उसमें ये जारी रहेंगी. लेकिन जो पहली आपकी इंट्रोडक्शन है इस कोर्स के हवाले से वो ये है कि ये जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स को इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो क्या तैयार किया गया. अच्छा, इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज कर दूं कि आपके सामने इस पर जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है ये क्लासिकल टेक्स्ट है और ये मुकदमा उसूल तफसीर जो इमाम इब्न तैमिया का मैंने आपको तारुफ करवाया था ना शुरू में, तो ये इमाम इब्न तैमिया की किताब से इक़्तिबास है जहां उन्होंने ये बताया है कि कुरान की तफसीर के प्रिंसिपल्स क्या हैं और उन प्रिंसिपल्स को हमने कैसे इस्तेमाल करना है. तो इस वक्त मेरे पेश नजर तो ये पूरा अरबिक टेक्स्ट मैं नहीं पढ़ूंगा. आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस टेक्स्ट ताकि आपके सामने एक तस्वीर आ जाए कि जो तफसीर बिल रवाया स्कूल क्या कहता है. तो ये एग्जैक्टली उस इबारत का तर्जुमा है जो आपने अभी मुलाहिजा की. आप में से जो लोग अरबी जानते हैं बड़ी अच्छी बात है, वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ. तो देखिए वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि इफ समवन इंक्वायर्स फ्रॉम मी, ये हाफिज इब्न तैमिया अपने बारे में कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इफ समवन इंक्वायर्स फ्रॉम मी अबाउट द बेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ तफसीर, माय आंसर वुड बी द बेस्ट वे इज टू एक्सप्लेन द कुरान थ्रू द कुरान. For what is referred to by the Quran at one place is explained at another, and what it states concisely at one place is dealt in detail at another. But if you're not able to find any explanation in the Quran, तो पहली बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि असल जो कहते हैं कि जो सबसे आला तरीका कुरान की तफसीर का है वो तफसीर बिल कुरान की, जो कुरान की तफसीर खुद कुरान से, अल कुरान के मुफस्सिर बाज़हु बाज़ा, जिसको आपने अक्सर सुना होगा. कुरान के बाज़ हिस्से बाज़ हिस्सों की तफसीर करते हैं. जैसे कि इमाम तैमिया ने बयान किया कि एक चीज इजमाल होगा एक जगह पे, दूसरी जगह पे उसकी तफसील आ जाएगी. कुरान मजीद की जो सूरतें हैं वो टॉपिक्स को जिस तरह से डिस्कस करती हैं, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड बट एट द सेम टाइम सम आर वेरी कंसाइज, सम आर वेरी एलैबोरेट. तो आप क्या करते हैं कि जो कंसाइज को एलैबोरेट की रोशनी में समझते हैं और
اس کے نتیجے اللہ میاں کی جو بات ہے وہ کیا. But if you're not able to find any explanation in the Quran, you should turn to the Sunnah. اب یہاں جو سننا کا ورڈ ہے خواتین حضرات، یہ حدیث کے مفہوم میں ہے. یہ آپ چونکہ آپ فرائی اسکول سے آپ کو ایکسپوجر حاصل ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو فرائی اسکول سے ایکسپوجر جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ بعض دفعہ اس کو جو ٹرمز فرائی اسکالرس کی ہیں وہ بعض دفعہ اس میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہ کیجیے گا، یہ دونوں کی الگ الگ حیثیت ہے. جو فرائی اسکالرز ہیں وہ سننا کا جو مفہوم لیتے ہیں، اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے. اس وقت ہم کلاسیکل اسکالرس کی بات سمجھ رہے ہیں. تو کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں سننا اور حدیث کو ہم معنی سمجھتے ہیں. اچھا، اب وہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے آپ کو ان کے جملے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بٹ اف یو ناٹ ایبل ٹو فائنڈ ایکسپلینیشن ان دی قرآن یو شوڈ ٹرن ٹو دی سنہ بیکاز دی سنہ ایکسپلینز اینڈ ایکسپلیکیٹس دی قرآن. یعنی اس سے آپ خود واضح ہو گیا کہ مراد حدیث ہے. Imam Shafi has said every verdict of the Prophet has been derived by him from the Quran, and God has said, we have sent down to you the book in truth that you may judge between men as Allah guides you. So don't be an advocate for those who betray their trust. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء کی 105 نمبر آیت ہے. اس کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں امام شافی کی کا تعارف حاصل کر چکے ہوئے ہیں ہماری مختلف نشستوں میں. ان کی جو حیثیت ہے اور ان کا جو اسٹیچر ہے وہ زیر بحث آتا رہا ہے. ان کی جو کتاب الرسالہ ہے وہ اصول فقہ کا پہلا مینول ہے، اور اس لحاظ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3rd سینچری میں اس کی کمپلیشن ہوئی. اس کے 3 ادوار سے وہ گزری، اور ہر دور میں انہوں نے پچھلی کتاب کو منسوخ قرار دیا. اور آخر میں جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو اس وقت میں نے ایڈیشن لکھا ہے دس از دا فائنل ایڈیشن. تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے کے یہ کہا یہ ہے بنیاد کے کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، لیکن اے پیغمبر اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے. پھر ایک اور آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، یہ سورہ نحل کی 44ویں آیت ہے. وہ کیا ہے کہ we have sent down to you the message that you may explain clearly to people what has been sent to them and they reflect over it. پھر ایک اور انہوں نے ایک تیسری آیت کا حوالہ دیا، وہ بھی سورہ نحل کی آیت ہے اور وہ آیت نمبر 64 ہے کہ we sent down the book to you for the sole purpose that you would make clear to them those things in which they differ and that it should be a guide and a mercy to those who believe. اب یہ دیکھیے یہ تینوں آیتیں بنیادی طور پہ جو سائٹ کی جا رہی ہیں، کیوں سائٹ کی جا رہی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ پروفٹ کے ذریعے سے سمجھنا ہے. اور پروفٹ کے ذریعے سے سمجھنا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یعنی جو حافظ ابن تیمیہ جب امام شافعی کو اس بات سے منسلک کر رہے ہیں تو وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کے بارے میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن خود سائلنٹ ہے اپنی تفسیر کے بارے میں اور آپ نے حدیث سے ریکورڈ کرنا ہے، تو ان فیکٹ دس از واٹ دی قرآن اٹسیلف از ٹیلنگ اس بائی ورچو آف دیز 3 ورسز. یہ تینوں ورسز یہ بتا رہی ہیں کہ پروفٹ کی اتھارٹی ہے کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کریں، یہ ہم کسی اور کی نہیں ہے. اب دیکھیے اگلی بات وہ کیا کہتے ہیں، This is why the Prophet said, know that I have been given the Quran and something similar to it. تو یہ مشہور حدیث ہے کہ مثلہ معہ کی روایت ہے جس میں کہا گیا کہ اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اسی کی مثل ایک چیز دی گئی، اور اس سے لوگ حدیث مراد دیتے ہیں. اگرچہ یہاں انہوں نے ورڈ سننا رکھا ہے لیکن obviously سننا سے مراد حدیث ہے. اس کے بعد کیا ہے، in fact sunnah too has been given to him through revelation like the Quran. یہ ہے جو چیز آپ کو سمجھنے کی ہے کہ ہمارے یہاں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو اصل میں قرآن ہی کی طرح ریولیشن یا وحی کے ذریعے سے کی گئی ہے. obviously اس کی وہ تقسیم کرتے ہیں کہ وحی خفی کی اور وحی جلی کی، یعنی وحی جلی تو قرآن ہے تو اس کو اوپنلی وہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا، وحی خفی وہ ہے جو مفہوماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ القاء ہو جاتا ہے کسی چیز کی ایکسپلینیشن کا، اور پھر وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد امام شافعی کو کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی and other scholars have presented a number of arguments in support of this point, but this is not the place to quote them. In other words, the objective before you in order to understand the Quran is that you should first look to the Quran itself. If that doesn't help, then turn to the Sunnah. The Prophet sent Muaz to Yemen and asked him, how will you judge the cases that come to you? He replied, یہ وہی حدیث معاذ ہے جو اشتہار کے حوالے سے آپ نے اکثر پڑھی ہوگی کہ I will judge according to the book of God. And if you do not get anything there, what will you do? The Prophet asked him. He said, I'll refer to the Sunnah of the Prophet. Again, yahan Sunnah se murad hadith hai. I'll refer to the Sunnah of the Prophet, but if you do not get it even there, what will you do? The Prophet asked again, yani Muaz se dobara pucha. He replied, I'll exercise my own judgment. Hearing this, the Prophet sallallahu alaihi wasallam patted Muaz on sabtapi diya kaha, praise be to God who has guided the messenger of his messenger to what pleases his messenger. یعنی messenger of the messenger کون ہے؟ وہ معاذ خود ہیں. یعنی
گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی ہیں، قاصد ہیں، ان کو بھیجا گیا. تو یہ حافظ ابن تیمیہ نے اس اپنی بات کو مکمل کیا. اور میں اپنا اقتباس کو ختم کرتے ہوئے خواتین حضرات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آخر بات کی وہ یہ ہے. اب دیکھیں اگلی بات ہے کہ when we do sorry عبارت میں کچھ ہول ہے. When we are not able to find the explanation of some aspect of the Quran in the Quran or in the Sunnah, we turn to the words of the companions. For they know the Quran very well. They have witnessed its revelation and passed through the circumstances in which it was revealed and know it and understand it fully. This is particularly true of the scholars and leaders such as the four righteous caliphs and Abdullah ibn Mas'ud. تو دیکھیے امام ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں نا قرآن مجید خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے. حدیث یہاں مراد خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک تیسری جگہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے آثار جو ہیں ان کی طرف جائیں گے. اور صحابہ کے آثار میں کہتے ہیں پرٹیکولرلی جو چاروں خلیفہ راشدین ہیں وہ، اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود. اور پھر دیکھیے ایک اور جگہ وہ ایک سٹیپ اور آگے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ one does not find the tafsir of the Quran from the Quran or the Sunnah or the words of the companions. Many scholars turn to the words of the successors such as Mujahid ibn Jabr. اور یہ یعنی اور پھر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہیں. یعنی اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی بات نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آثار صحابہ میں جائیں گے. اگر آثار صحابہ سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر آپ تابعین کے پاس جائیں گے. تابعین یعنی جن کو ہم سکسیسرز یہ کہتے ہیں، فالوورز کہتے ہیں. دس از the generation that came after the صحابہ. اینڈ یہ مجاہد ابن جبر ہیں، یہ عطا ابن ابی رباح ہیں، یہ سارے کے سارے فیمس اتھارٹیز ہیں. حسن البصری ہیں، اکرمہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں. تو یہ انہوں نے ایک ہائرارکی قائم کر دی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ہائرارکی کیا ہے. قرآن میں نہ ملا تو حدیث میں نہ ملا تو صحابہ کے آثار، اور صحابہ کے آثار میں سے نہیں ملا تو تابعین کی روایتیں. یہ ہائرارکی ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اقوال کے ذریعے سے اصل میں کی جائے گی. ہم اپنی سوچ نہیں استعمال کریں گے. اقوال کا کیا مطلب ہے؟ نریشنز. تو یہ نریشنز ہیں جس کی بنیاد پہ قرآن کی تفسیر کی جائے گی. اب خواتین حضرات میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ جائیں. جو ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے یہ اپنی نیچر میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی ایبسٹریکٹ ہو، لیکن ایگزیکٹ جو اس کی مثالیں ہیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی. اب یہ جو میتھڈالوجی ہے آپ کو یاد ہے اس کی سب سے پہلا ہائرارکی کیا تھی؟ the first step of the hierarchy was to understand the Quran through the Quran. ہے نا یہ بات؟ اب یہ دیکھیے اس کی ایگزامپل کیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر یہ ورس 37 ہے. وہ کہتی ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Then Adam received from his Lord some words and his Lord pardoned him. Verily he is the one who forgives, the most merciful. اب یہ ایک مجمل ورس ہے. مجمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے اندر تفصیل نہیں ہے. تفصیل کس کی نہیں ہے؟ اس کی کہ آیت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی، ہمیں معلوم ہے اس کی تفصیل الگ سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور خداوند تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. وہ کیا الفاظ سیکھے وہ ہمیں نہیں پتا، اس آیت میں کم سے کم نہیں معلوم. تو اب ہمارے جو کلاسیکل مفسرین ہیں وہ کیا کہیں گے کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو ایک اور آیت ہے وہ اس کی بالکل تفسیر کر رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے جو کیا کہ بیسکلی سورہ بقرہ کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، لیکن سورہ آراف میں جا کے پھر اس کی تفصیل آتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. They said, Lord, we have wronged ourselves. If you forgive us not and bestow not upon us your mercy, we shall certainly be of the losers. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں اجمال تھا کہ کچھ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. کون سے کلمات؟ توبہ کے کلمات. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہاں آیت نے بیان نہیں کیے. اب اگر آپ کوئی پوچھے کہ وہ کیا کلمات تھے تو اس کو اس کی تشفی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی، کیونکہ سورہ آراف نے ان کلمات کو ایکسپلین کر دیا کہ بھئی ربنا ظلمنا انفسنا. یہ جو آیت ہم یہ جو روایت آیت ہم پڑھتے ہیں مغفرت کی بھی ہمیں اکثر یاد ہوتی ہے. تو یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیے تھے، ریویل کیے تھے حضرت آدم اور حضرت حوا کو، کہ اس کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے. اچھا اس کی ایک اور اگزامپل بھی وہ بیان کرتے ہیں. یہ ساری ایگزامپل وہی ہیں جو کلاسیکل اسکالر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہی آیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا، the path of those whom you have blessed, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have gone astray. اب یہ بات کہ کون ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب سہا، مغضوب کون تھے اور ضالین کون تھے.
تو کلاسیکل اسکالرز یہ کہیں گے دیکھیے قرآن مجید نے یہاں پہ اجمال سے ایک بات بیان کی ہے، یعنی ایک یہاں پہ بریوٹی ہے، یہاں پہ کنسائز طریقے سے ایک بات بیان کی ہے، لیکن ایک اور جگہ پہ ایکسپلین کر دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. اور وہ دیکھیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سورہ نساء کی جو 69 ورس ہے تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ انعام کس پہ کیا. دیکھیے پچھلی آیت میں کیا تھا کہ صراط الذین انعمت، ہمیں ان لوگوں کا رستہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، انہیں ہے نا یہ بات. تو کون لوگ ہیں جن پہ آپ نے انعام کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، کیونکہ اس کی تفصیل سورہ نساء میں آ گئی ہے. وہ کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And those who obey God and the prophets shall be among those whom God has blessed like the prophets. یعنی انعام جن پہ کیا ہے وہ کون ہے؟ Like the prophets, the upright, the witnesses to the truth and the righteous. جن پر انعام کیا گیا وہ کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. And how excellent these companions are. تو یہ دیکھیے ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجمل کی وضاحت ایک مفصل نے کی. ریمبر کنسائز نے کی بات کو ایکسپلین کیا گیا کسی ایک ایسی چیز نے کہ جو کمپریہنسو تھی. اب ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید جب اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک عموم ہوتا ہے، ایک چیز جنرل ہوتی ہے اور اس میں اسپیسیفک چیزیں اس کو مزید کوانٹیفائی کر دیتی ہیں. اس کی انہوں نے مثال یہاں پیش کی. یہ بھی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کے الفاظ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. O you who believe, spend of that which you have provided you, with which we have provided for you, before a day comes when there will be no bargaining, no friendship, no intercession, and it is the disbelievers who are the wrongdoers. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یعنی دیکھیے نا جو ایک جنرل بات ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ سب ایک دوسرے کے اس سلسلے میں کام نہیں آئیں گے. وہاں لوگ آپس میں دشمن ہوں گے. دشمن کا جو ورڈ ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص کانوٹیشن میں ہے، یہ وہ دوست نہیں ہوں گے آپس میں. وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر آدمی آپا دھاپی کے عالم میں ہوگا. یہ قرآن کی آیت کہتی ہے سورہ بقرہ کی. لیکن ہمارے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ تو ایک جنرل بات کر دی ہے، لیکن آگے جا کے سورہ زخرف میں جو قرآن کی 43rd سورہ ہے، قرآن نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا کہ نہیں یہاں اصل میں ہر طرح کے لوگ مراد ہی نہیں ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے آیت رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. Friends on that day will be foes to one another except the pious. تو یہ جو پچھلی آیت نے کہا نا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں دوست نہیں ہوں گے، تو یہ قرآن مجید کی تخصیص یہاں پہ نہیں، قرآن کی ایک اور آیت تخصیص پیدا کر دی. نہیں جی دوست کن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ نہیں، دشمن ہوگا ہر ایک انسان، البتہ جو متقی لوگ ہیں ان کے ہاں یہ سچویشن نہیں پائی جائے گی، وہ واقعی آپس میں دوست ہوں گے. تو پچھلی آیت یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی یا وہ کوئی آپس میں دوست نہیں ہوں گے. اس آیت نے کہا نہیں، یہ اصل میں وہی لوگ دوست نہیں ہوں گے جو متقی نہیں ہوں گے، جو متقی ہوں گے وہ تو دوست ہوں گے. تو اب یہ کیا ہوا کہ تعمیم تھی اس میں تخصیص پیدا ہوگی، ایک جنرل مطلب تھا اس کے اندر ایک اسپیسیفک کانوٹیشن پیدا ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک دوسری اگزامپل ہے. ریمبر پہلی اگزامپل کیا تھی؟ ایک چیز مجمل تھی اس کی تفصیل کر دی گئی، کنسائز تھی اس کی ڈیٹیل کر دی گئی. دوسری یہ تھی ایک چیز جنرل تھی اس کو اسپیسیفک کر دیا گیا. اس کے اگزامپل اور دیکھ لیتے ہیں. وہ دیکھیے یہ بھی اسی قسم کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. ان فیکٹ ایگزیکٹلی وہی سورہ آیت الکرسی سے پہلے جو آیت آپ نے قرآن سورہ بقرہ میں دیکھی ہوگی وہ ہے. اس کی وہ کہتے ہیں ایک تخصیص اور بھی ہے، یعنی اسی کی ایک تخصیص کی تھی جو سورہ زخرف نے کی تھی. ایک اور اس کی تخصیص ہے جو سورہ نجم کر رہی ہے، جو قرآن کی 53rd سورہ. وہ کیا تخصیص ہے؟ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. ٹھیک ہے نا؟ پچھلی آیت یہ کہہ رہی تھی کہ کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. یہ دیکھیے پچھلی آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. پچھلی آیت یہ کہتی ہے کہ کسی کی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی، کسی کی بھی انٹرسیشن کسی کے کام نہیں آئے گی. یہ کہتی ہے نا. اب وہ ہمارے کلاسیکل اسکالر کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات ایک جنرل بات ہے، اس کے اندر ایک اسپیسیفک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں صفات کام آئے گی کس کی؟ جس کو اللہ اجازت دے گا. And there are many angels in the heavens whose intercession will avail nothing except after God has given leave for them whom he wills and allows. ٹھیک ہے نا؟
یعنی پچھلی آیت نے یہ کہا کہ شفاعت کسی کی بھی کام نہیں آئے گی، ایک جنرل نفی ہو گئی تھی. اب اس جنرل نفی کے نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا. اس آیت نے کہا نہیں، یہ جنرل نفی جو ہے یہ ایک ایکسیپشن اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ اجازت دے دیں گے کہ آپ شفاعت کریں، اللہ ان کو اجازت دیں گے تو وہ شفاعت کر پائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پہ جو ایک جنرلائزیشن تھی کہ کوئی بھی شفاعت نہیں ہو سکے گی، اس آیت نے کہا نہیں جی کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کر، کچھ ایسے افراد ہیں جو کر سکیں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پہلو سے کریں گے. اچھا ہم اگلے اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اسٹیپ وہ تھا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی تفسیر اگر قرآن مجید کے اندر سے کی جائے گی تو ہمیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی. بعض دفعہ اجمال تفصیل میں تبدیل ہو جائے گا اور بعض دفعہ تعمیم جو ہے وہ تفسیر میں تبدیل ہو جائے گی. اب ہم اگلا اگزامپل میں چاہتا ہوں آپ سے دوں اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو آج مکمل کروں گا تاکہ ہم نے جو آج تک ابھی تک جو پڑھا ہے وہ آپ اس کو اچھی طرح ایبزارب کر لیں. آئندہ انشاءاللہ ہم ان پرنسپلس کو پھر ٹیک اپ کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اگلا تھا پرنسپل وہ کیا تھا؟ ریمبر دیٹ. یہ پہلا یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی. اس کی اگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. اب میں آپ کے سامنے یہ اگزامپل رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ فاتحہ کی جس سے ہم سب واقف ہیں وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اب یہ جیسے انعام جو ہیں جن جو منعم علیہ ہیں ان کی تفسیر قرآن نے کی، یہ بتایا کہ وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ پروفٹس آف گاڈ ہیں، وہ حسن اولئک رفیقا، وہ بہترین لوگ ہیں. اب یہاں پہ پھر ایک تخصیص کی ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے. اب آپ جو روایت ہے یہ مسند احمد کی، میں نے اس کے الفاظ جو ہیں عربی کے یہاں پہ حذف کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کا ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ جو الذی غضب علیہم، جن پہ غضب ہوا یا مغضوب علیہم، یہ کون ہیں؟ یہ یہود یہاں مراد ہیں. اور وہ جو ضالین ہیں یہ کون ہیں؟ یہاں پہ کرسچن مراد ہیں. تو یہ مسند احمد ابن حنبل، اس کا تعارف میں آپ کو کرا چکا ہوں. یہ امام احمد ابن حنبل کی حدیث کی ایک کمپینڈیم ہے، ون آف دا لارجسٹ کمپینڈیم. 28,000 کے قریب اس میں روایات ہیں. اس میں ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو آیت ہے مغضوب علیہم اور ضالین، یہ آف کورس اس پہ الف لام چونکہ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے connotation، یعنی it is referring to some specific people. تو اس کو اس طرح سے واضح کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مسند احمد کی حدیث سے واضح کر دیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی یا کرسچن ہے. تو اب یہ ایک ایگزامپل ہوگی کیسے قرآن مجید کو ایک حدیث نے ایکسپلین کر دیا، جو کہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. پہلا کیا تھا؟ قرآن کی ایکسپلینیشن قرآن سے. دوسری کیا ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن اگر قرآن سائلنٹ ہے تو پھر آپ کو حدیث کی طرف جانا ہے. اچھا، اس کی ایک اور ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کوثر کا جو ورڈ ہے انا آتینا کل کوثر. اب ظاہر ہے کہ اس میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی کوثر سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اس کے اندر بہت سارا کیل و کال ہے. کیل و کال کا کیا مطلب ہے؟ there are a lot of opinions. تو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہی کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے بتا دیا کہ کوثر کا کیا مطلب ہے. اب آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ امام مسلم کی اس تفسیر کو کوٹ کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے کوثر سے مراد اصل میں حوض کوثر ہے، جو کہ آخرت میں انسانوں کو ملے گا یا ان لوگوں کو ملے گا جو جنت میں ہیں. تو اب یہ دو ایگزامپلز ہیں اس چیز کی کہ دیکھیے ایک بات جو شاید اگر قرآن مجید تک ہم رہتے تو ہمیں شاید سمجھ میں نہ آتی، یعنی ہم سوچتے رہتے، ممکن ہم پہنچ بھی جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا. ایک طرف یہ بتا دیا کہ جن پہ غضب ہوا ہے وہ یہودی ہیں اور جن پہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ عیسائی ہیں. اور وہاں پہ بھی سورہ فاتحہ میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سے کیا مراد ہے. اور کوثر کا جو ورڈ ہے جس میں اتنی زیادہ تعویلات ہیں، اگر آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں تو وہ یہ کہیں گے دیکھیے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جنت میں حوض کوثر عطا کیا. تو کوثر سے مراد حوض کوثر. اچھا، تو یہ ایک طرح کی کیٹیگری ہوگی. اب آپ ایک اور طرح کی کیٹیگری دیکھیے کہ جس میں احادیث جو ہیں دیٹ ایکسپلین اے ڈائریکٹیو ریفرڈ ٹو بائی دی قرآن. پہلے میں تو یہ تھا نا کہ they were explaining a certain term which was referred to by the Quran. دوسرا کیا ہے؟ there is a certain directive which is mentioned in the Quran but explained by ahadith.
اچھا اس کی بڑی کامن مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ the Quran mentions Hajj and Salah without mentioning their details. یہ نہیں پتا کہ یعنی ہمیں کہا گیا کہ آپ حج کریں، یہ کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن قرآن مجید میں نہ حج کی تفصیل ہے نہ نماز کی تفصیل ہے، یہ تو بالکل واضح ہے بات. اب وہ کہیں گے دیکھیے یہ حج اور نماز کی تفصیل اگر آپ نے جاننی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، اور آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. قرآن نے اجمال رکھا اور پروفٹ نے اس کی تفصیل کر دی اور یہ بتایا کہ حج جب کہا گیا کہ حج کرو تو اس سے مراد یہ والا حج ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، اور جب سے ان سے کہا کہ نماز پڑھو تو ان سے یہ والی نماز مراد ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے. چنانچہ دونوں کی روایتیں موجود ہیں، ایک نسائی میں ہے اور ایک بخاری میں. تو پہلی کیا کہتی ہے، خذو مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک لے لو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ حج کے مناسک سیکھ لو. اور دوسرا یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے آپ نماز پڑھو. گویا کہ کہا گیا اس حدیث کے اندر کہ اگر آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، نماز سیکھنی ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اور اس کے نتیجے میں آپ کو نماز آ جائے گی. تو اب یہ کلاسیکل اسکالرز کہیں گے کہ دیکھیے اس چیز کی ایگزامپل ہے کہ قرآن مجید تک اگر ہم رہتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ حج کیا ہے. ہمیں اگر ہم قرآن مجید تک رہتے اور ہمیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں تفصیل تو حج کی بھی نہیں ہے اور نماز کی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل جسے کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ حج کو اور نماز کو اس طرح سے اجمالاً بیان کرنے کے بعد قرآن میں نے اشارہ کر دیا کہ اس کی تفصیل دے ہو تو میرے پیغمبر سے حاصل کر. تو یہ اس کی اگزامپل وہ دیں گے. اچھا اس کے بعد ایک اور اگزامپل وہ دیتے ہیں، یہ ایک بڑی مشہور آیت ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے، روزے انشاءاللہ رکھنے ہیں، تو اس سلسلے میں اکثر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوا یا فجر کا وقت جو اس کو ہم کریک آف ڈان کہتے ہیں وہ کب ہوا. تو وہ کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کب ہوا. آیت کیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہ وہی روزے کی آیات ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Eat and drink until the white thread appears to you distinct from the black thread. یہ ہے نا، یہ دیکھیے قرآن کی جو آیت کیا ہے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں وائٹ کو. تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم کھاؤ پیو سحری پہ، یعنی سحری تک، سحری کو آپ کھاتے رہیں، سحری پہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے، یہاں تک کہ جو سفید دھاگا ہے، سفید دھاری ہے، وہ کالی دھاری سے ممیز ہو جائے، یعنی دونوں ڈسٹنکٹ ہو جائیں. اب یہ اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کلام کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے. بعض لوگوں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے ایکچوئل دھاگا لے کے اس کو ناپنے کی کوشش کی کہ اچھا اس کے نتیجے میں یہ دھاگا اگر سیاہ ہے جب یہ وائٹ ہو جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اب یہ مراد ہے یہاں پہ کہ اب ایک دن طلوع ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے بخاری کی روایت میں ہمارے اسکالرز یہ کہیں گے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخاری کی روایت نے بتا دیا کہ وائٹ تھریڈ سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں وائٹ تھریڈ سے مراد دن کی روشنی ہے، یعنی جو کریک آف ڈان جیسی وہ روشنی نمودار ہوتی ہے، یہ وائٹ تھریڈ ہے. یعنی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ میٹافورکلی بیان کیا گیا، ایک علامتی انداز سے بیان کیا گیا. اور بلیک تھریڈ کون سی ہے؟ نائٹ. اس کا کیا مطلب ہے کہ رات جب دن سے علیحدہ ہو جائے، رات کا دھاگا، رات کی جو دھاری ہے وہ دن کی دھاری سے الگ الگ ہو جائے، گویا رات ختم ہو جائے اور دن نمودار ہو جائے. تو یہ وہ کہیں گے کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو یہ تشریح ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اچھا اب ایک میں تیسری قسم بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم نے پہلی قسم آپ کو یہ بتائی تھی کہ الفاظ کے اندر کیا معاملہ ہے، جیسے کوثر کے بارے میں ایک تشریح کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ احکام کے اندر کیا معاملہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے تشریح کی. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے، یہ بھی کیٹیگری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی. تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کے مطلب میں اضافہ بھی کر سکتی ہے اور قرآن مجید کے مطلب کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک کوئی اور ایلیمنٹ بھی ایڈ کر سکتی ہے، کوئی ایسا ایلیمنٹ جو پہلے سے موجود ہے اس کو ختم کر کے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ شرع زائد کر سکتی ہے. اگر آپ نے نام سنا ہوگا شرع زائد کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کا نسخ بھی کر سکتی ہے، یعنی قرآن کو منسوخ بھی کر سکتی ہے. اب یہ اس کی مثال آپ دیکھیے، یہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. As to the thief, male or female, cut off their hands as a reward of their own deeds and as an exemplary punishment from God, for God is mighty and wise. So اب یہ کہا گیا کہ آپ چور
چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو, اس کے ہاتھ کاٹ دیں. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جو ہاتھ کاٹنے کا جو معاملہ ہے کس اماؤنٹ کی چوری پہ کاٹا جائے. کوئی آدمی مطلب ظاہر ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اگر کوئی کسی کی بکری چرا لی ہے تو کیا میرا ہاتھ کاٹا جائے گا, کیا میں نے اگر اپنے والد سے کچھ پیسے چرا لیے تو ہمارے کلاسیکل اسکالر کہیں گے جی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, موطا امام مالک کی ایک روایت نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ چوری سے مراد وہ کتنی چوری ہے جس کے نتیجے میں ہاتھ کاٹا جائے گا. تو دیکھیے وہی اس روایت کا حوالہ دیں گے, وہ کہیں گے کہ if a fruit is hanging from a tree or a goat is grazing on a mountain side and someone steals them, then hands should not be amputated for this. But if the fruit is stacked in the field and the goat is in a penfold, then hands should be amputated on the condition that the goat is at least the price of a shield. اب وہ کہیں گے دیکھیے یہاں پہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں حدیث ایک تخصیص پیدا کر رہی ہے, اس کے اندر اس کی ایک مزید شرح کر رہی ہے, اس میں ایڈ کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ مثلا اگر ایک بکری جو ہے وہ عام کہیں چر رہی ہے, آپ وہاں سے آپ نے چرا لیا تو اب یہ کہا جائے گا کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں, اس لیے کہ بھئی وہ کس قسم کا مالک تھا کہ اس نے اپنی بکری کو لوگوں کے لیے چوری کرنے کے لیے چھوڑ دیا, ان کی حفاظت بھی نہیں کی اور اس طرح سے موقع دے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے چوروں کی تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ ان کو تو چوری کی دعوت دی جا رہی ہے, ان کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ آزاد کر رہی ہے. ہاں البتہ اگر اس نے کسی باڑے سے چوری کی ہے, گویا کہ there is a penfold جہاں پہ بکریاں they have been preserved, they are in a certain place, اور وہ بندہ he has now broken into that اور اب وہاں سے وہ چوری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چوری سے مراد یہ چوری ہے کہ اگر کوئی چیز آوارہ ہو یا آزاد پھر رہی ہو اور آپ نے چرا لی ہو تو یہ اصل میں قطع ید کی مستحق نہیں کر دیتی. یعنی یہ جو چوری ہے does not warrant the amputation of hand. But when something is preserved in a place and then you are stealing it, then hands should be cut. قرآن کی آیت نہ ہوتی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہ ہوتی تو ہم اس مقصد میں پڑے رہتے ہیں کہ کس طرح کے چوروں کے ہاتھ کاٹنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ نہیں, وہ چور کے جو اٹیمپٹ کرتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو پرزروڈ ہے اس سے اس کو وہ چوری کرتے ہیں, تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اچھا, اس کی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کچھ زائد چیزیں ہمیں بیان کی ہیں جو قرآن نے بیان نہیں کی, اور اس کی وہ کلاسیکل مثال ہے جو آپ نے اکثر سنی ہوگی فرائض اسکالرز کے ہاں, وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید نے 4 چیزیں حرام کی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ سورہ نحل میں بھی بیان ہوئی ہیں, سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئی ہیں. میں ہر جگہ اس کی تفسیر کر رہا, آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف کے پیغمبر نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ تو ہم ابھی دیکھ لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب نے تو بس 4 چیزیں حرام کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ میتہ, کہ مردار کو حرام کیا ہے. اسی طرح سے دمن مسفوح کے الفاظ آئے ہیں, بہتا ہوا خون. تیسرا سور کا گوشت. چوتھا ایسے جانوروں کا گوشت جن کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب نے تو ان 4 چیزوں کو حرام کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حدیث نے کچھ اور چیزیں ایڈ کر دی ہیں اس میں, اور اس لسٹ کو انہوں نے پھر اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے پالتو غذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حرام کیا. اسی طرح سے ایسے جو جانور ہیں کہ جن کی جو کینائن ٹیتھ ہیں, جو آپ کے سامنے کے ٹیتھ ہوتے ہیں, انسائزز ہوتے ہیں, جس میں یو یوز دیم ٹو پاس اپون یور پرے, تو وہ کل ذی ناب من السباع کے الفاظ آتے ہیں کہ ایسا درندہ کہ جس کے یہ بڑے بڑے کچلیاں ہوں. اور پھر ایسے بھی کل ذی مخلب من الطیر, یعنی ایسے پرندے کہ جن کے کلاز اور ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ان کے پنجوں میں, جس سے وہ چھپٹ کے شکار کرتے ہیں. یہاں دیکھیے جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات میں حدیث نے اضافہ کر دیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو سمجھیے. یعنی وہ یہ کہیں گے کہ اضافہ کیا کیا ہے, 4 چیزیں تو قرآن نے حرام کی ہیں, لیکن یہ جو 4 چیزیں آپ مزید دیکھ رہے ہیں یا جو جتنے بھی تعداد ان کی, یہ قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حرام کی ہیں. تو گویا اگر آپ نے حرام و حلال کی فہرست کو مکمل کرنا ہے تو کچھ چیزیں قرآن نے حرام کی ہیں اور اس میں کچھ اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کر دیا ہے. تو پھر حدیث کا ایک تیسرا فنکشن یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح سے شرع زائد کر دیتی ہے. اس کو ہم شرع زائد کہتے ہیں, یعنی ایک چیز جو پہلے سے موجود تھی اس میں اضافہ کر دیا, اس کو ہم کہتے ہیں شرع زائد. اچھا, اسی کی ایک چوتھی اور آخری قسم ہے حدیث کی کہ وہ کیسے قرآن کی وضاحت کرتی ہے. ان کو کہتے ہیں اسباب النزول کی روایتیں. یہ آپ نے شاید پہلے بھی ان کو سنا ہو, ان کو ہم شرائع نزول بھی کہتے ہیں. یعنی وہ روایتیں جو کسی
خاص واقعے کے نتیجے میں کسی قرآن کی آیت کی شرح کرنے میں نازل ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اسباب النزول. اسباب سبب کی جمع ہے، نزول نازل، یعنی اسی وہی اردو کا لفظ ہے. تو نازل ہونے کے جو اسباب ہیں، یعنی وہ کیا روایتیں ہیں، یعنی وہ کیا آیتیں ہیں جو اپنے پیچھے پس منظر رکھتی ہیں اور وہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ پس منظر کیا ہے. اب دیکھیے اس کی وہ دو مثالیں وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مشہور آیت ہے سورہ نساء کی. وہ کہتے ہیں کہ نزلت فی عبداللہ ابن حذافہ بن قیس بن عدی اذا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو یا رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی اپنے سے وہ لوگ کہ جو سربراہ بنائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت کی اتری ہے یہ ایک خاص موقع پہ اتری ہے. وہ موقع یہ تھا کہ عبداللہ ابن حذافہ جو تھے یہ خاص سریے میں بھیجے گئے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے. ان کو اس کا امیر بنایا گیا تھا. He was made in charge of that battalion. He was made in charge of that battalion. کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ اولو الامر ہیں اس وقت تمہارے. گویا کہ he is the person in authority. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ you just go and do whatever you like. You must follow your leader. تو یہ کہیں گے دیکھیے یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی جو آیت ہے اس کا اگر موقع محل ہمیں نہ پتا ہوتا تو ہم بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن سے محروم ہو جاتے. وہ حدیث نے بتا دی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک جنگ کے موقع پہ عبداللہ بن حذافہ کو ایک لشکر کا انچارج بنایا تو اصل میں اولو الامر سے مراد یہ ہے جو لشکر کا انچارج ہوتا ہے. اس کی ایک آخری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس کے اس کی روایت کرتے ہیں کہ صفا ذات یوم، یعنی میں اس کے الفاظ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ قال صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصفا، یعنی کوہ صفا، وہی ہے صفا اور مروہ والی صفا. ایک دن اس پہ چڑھ گئے وہ، یعنی اس پہ انہوں نے اوپر بالکل پہنچ کے فقال یا صباح فاجتمعت الیہ قریش قالوا ما لك قال ارأيتم اخبرتكم عن العدو يصاحبكم او يسبحكم او يسيركم اما كنتم تصدقون قالوا بلى قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك الهذا جمعتنا فانزل الله تبت يدا ابي لهب. اب یہ کہیں گے دیکھیے یہ جو سورہ ابو لہب یا سورہ ابی لہب نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا. اس کے پیچھے پس منظر یہ چونکہ ان کا نزدیک یہ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ابو لہب پہ لعنت ہو، وہ ترجمہ ایسے ہی کریں گے. وہی کہیں گے کہ یہ خدا و تعالیٰ تو کسی پہ لعنت نہیں کرتے، تو یہ کس وجہ سے لعنت کی گئی ہے؟ تو کہیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفا پہ چڑھے تھے اور انہوں نے کہا تھا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے تمہارے دشمنوں کا تو کیا تم میری تصدیق نہیں کرو گے کیونکہ میں تم مجھے سچا قرار دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو تصدیق کریں گے، آپ سچے آدمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا تو پھر جان لو کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم پہ آ جائے گا اگر تم نے انکار کیا. جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو ابو لہب نے کہا کہ تب بل لک، ستیہ ناش ہو تیرا، لعنت ہو تجھ پہ. تو یہ کہتے ہیں ہمارے کلاسیکل اسکالرز کہ قرآن مجید کی سورہ ابی لہب کے اندر یہ جو لعنت کی گئی ہے ابو لہب پہ، یہ اصل میں اس لعنت کے جواب میں ہے جو ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی تھی. ورنہ ایکسپلین نہیں ہوتا کہ اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ لعنت ہو ابو لہب پہ، اور اس کی تفصیل بھی اس سورہ میں موجود نہیں ہے. تو ہمیں کیسے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ اتنا کیوں آیا؟ تو وہ کہیں گے آپ کو حدیث بتاتی ہے کہ چونکہ ابو لہب نے یہ لعنت کی تھی تو جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے خود غصے میں آ کے ابو لہب کو لعنت کی ہے. تو یہ خواتین حضرات میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم نے جتنی بات آج پڑھی ہے وہ اس کو آپ تھوڑا سا ایبزارب کر لیں. لیکن جسٹ ٹو سمرائز آج جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن ہے، قرآن مجید کو جو سمجھنا ہے، وہ جس طرح سے ہم انشاءاللہ آئندہ اپنے سیشنز کے اندر اس کو آگے بڑھائیں گے، اس میں کلاسیکل اسکالرز کس طرح سے ایک آیت کو سمجھتے ہیں یا ایک پیسج کو سمجھتے ہیں اور ہمارے جو کنٹمپری اسکالرز ہیں کنفرائز اسکالرز کہتے ہیں، دونوں کی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ سامنے آئے آپ ضروری ہے کہ آپ کلاسیکل اسکالرز کے جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. ان پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے مقدمہ فی اصول التفسیر جو حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اس پہ بنیاد رکھی ہے کہ کس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی جو ہم نے تفسیر کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن سے کی جائے گی، قرآن خاموش ہوگا تو حدیث سے کی جائے گی، حدیث خاموش ہوگی تو آثار صحابہ سے کی جائے گی، آثار صحابہ خاموش ہوں گی تو تابعین سے کی جائے گی. یہ 4 سٹیپس ہے نا، یہ ہائرارکی ہے. ابھی ہم نے 2 سٹیپس کی تفصیل پڑھی ہے.
दो स्टेप्स की एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं कि कुरान की तफसीर जब कुरान से की जाएगी तो वो कैसे होती है, और कुरान की तफसीर जब हदीस से की जाएगी तो वो क्या होती है। इसके बाद एक और स्टेप है कि कुरान की तफसीर सहाबा की जब की जाएगी तो कैसे होगी कुरान की तफसीर, उसके बाद अगर ताबईन से की जाएगी, अगर पिछले सोर्सेस खामोश है तो वो क्या होगी। वो इंशाअल्लाह हम आइंदा की जो नशिस्तें हैं उसमें स्टडी करेंगे, कुरान की जो मेजर क्लासिकल तफसीरें हैं उनका भी मुताला करेंगे, और फिर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम तफसीर बिल राय कहते हैं, ये भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ही है। रिमेंबर, ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ही के दो दो धारे हैं, उसको पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह फ्राई स्कॉलर्स को पढ़ेंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए अब आपके सवालात के लिए हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अ वेरी रिच एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। बगैर वक्त ज़ाया किए अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल नुशाबा वसीम का है। नुशाबा प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ताबीन से क्या मुराद है आपकी? यहाँ पे ताबीन कौन थे? ताबीन तो सहाबा के शागिर्द हैं, जो सहाबा की बाद की जनरेशन है उनको हम ताबीन कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल रफिया ख्वाजा का है। रफिया प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर शहजाद, जो आपने रेफरेंस दी थी जूस और क्रिश्चियंस की who earned अल्लाह का रौत, does it apply to those Christians and Jews present at that time, but it doesn't apply to Christian Jews of today? नहीं देखें, वो तो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो उन्होंने उस मौके के जो यहूद और क्रिश्चियन है उनका जवाब दिया। जाहिर है वो आजकल तो मौजूद भी नहीं थे, सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, उसका जवाब जाहिर है जब वो देंगे तो अपने जमाने के लिहाज से ही देंगे। तो उन्होंने ही बताया कि ये यहूदी जिन पे अल्लाह ताला का गजब हुआ, ये ईसाई जो गुमराह हुए, इनकी तरफ इशारा है। और अल्लाह ताला ने जब कलाम इलाही दिया तो इसलिए दिया कि ये दोनों उम्मतें अपने अपने कलामों को ज़ाया कर चुकी हुई थी, या कम से कम उनकी ओरिजिनल प्रिजर्व नहीं थे, और इसके साथ साथ एक अल्लाह ताला के गजब की मुस्तहिक ठहरी थी और दूसरी गुमराही में मुब्तला हो गई। आतिफ महमूद, आप प्लीज सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि क्लासिक में जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को कुरान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सहाबा के बारे में उनका यही ख्याल था? क्योंकि जब वो उनके दौर में तो कुरान रिवील हो रहा है, क्योंकि सारा कुरान तो पूरा नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल सूरह फातिहा आई है, तो उसकी डेफिनेशन हम जो अब किसी दूसरी सूरत में देख रहे हैं वो तो सूरत अभी रिवील ही नहीं हुई, तो वो उसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, वो तो जाहिर है कि ये तो बाद में उन्होंने टैबुलेट किया ना। देखिए, प्रिंसिपल की जो टैबुलेशन है वो उनका अपना इस्तिखराज है। ऐसा नहीं है कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई कुरान को आप पहले कुरान से समझें, या कुरान ने खुद कहा। दिस इज हाउ दे अंडरस्टैंड। वो कहते हैं हम जब इसको समझेंगे तो कुरान मजीद के इजमाल को उसकी अपनी तफसील से समझेंगे। तो ये उन्होंने एक प्रिंसिपल, कॉमन सेंस प्रिंसिपल खुद इसको अपने ऊपर लागू किया या इसका इस्तिखराज किया। इसकी कोई सोर्स मौजूद नहीं है खारिज में। तो कहते हैं ये तो बिल्कुल बदीही सी बात है कि कुरान जब ये कहता है कि मैं अपनी बात को करता हूँ और एक बात को यहाँ करके दूसरी बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये इसी की बुनियाद पे सबसे पहले हम जब कुरान की तफसीर करेंगे यानी कुरान को समझेंगे तो हम कुरान की बुनियाद पे करेंगे। ये बात कि सहाबा ये करते थे या नहीं करते थे, ये ज़ेर बहस नहीं है, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अगर सहाबा ये करते थे ये तो अंडरस्टूड है। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कुरान मजीद की तफसीर कोई अपनी राय से करेंगे, वो अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय उसी वक्त देंगे जब उनके ख्याल में कुरान खामोश होगा। तो इसको वो अंडरस्टूड समझते थे कि अगर सहाबा ने मसलन कुरान मजीद की तफसीर करते हुए अल्लाह ताला के पैगंबर के कॉल को प्रेजेंट किया है, तो उससे ऑब्वियस मतलब वो ये लेते हैं कि वहाँ कुरान खामोश होगा, तभी तो अल्लाह ताला के पैगंबर को जरूरत पेश आई है। क्योंकि अगर कुरान एक बात करता है तो फिर अल्लाह ताला के पैगंबर आमतौर से उसकी वजाहत नहीं करते। अगला सवाल मोहम्मद आसिफ गुमराह का है, प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। एक आपने जो एक्सप्लेन किया कि बेशक बहुत सारी चीज़ें जो है वो हदीस बाद में आके एक्सप्लेन कर देती हैं, जिस तरह आपने जो अक्सर मुझे मौजूद नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपको एड्रेस करेंगे अभी नहीं तो बाद में, कि क्या हदीस कुरान की आयत को तंसीख कर सकती हैं? ये चीज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर मी। देखें, मैं इस वक्त तो हम अपनी बात नहीं कर रहे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक दफा दोबारा ताज़ा कर लें। हमारे जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं, उनके कुरान फहमी के असूल क्या हैं, इनको हम समझ रहे हैं। ना इस वक्त हम ज़ेरे बहस है, ना कोई और ज़ेरे बहस है, इस वक्त वो ज़ेरे बहस है कि वो ये कहते हैं कि हाँ कुरान मजीद के बारे में हदीस जो है वो शरअ ज़ायद कर सकती है, वो उसके अंदर तखसीस पैदा कर सकती है, वो उसके अंदर नस्ख पैदा कर सकती है। ये सारी वो टर्म्स हैं जो हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा एग्जांपल दी है उन्होंने,
तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे हदीस ने शरह जायद की है कि हुर्मत और हिल्लत का जो चैप्टर था, अगर वो सिर्फ कुरान मजीद पर ही अगर आप डिपेंडेंट रहते तो फिर तो आपके पास सिर्फ 4 चीजें हराम नजर आती। तो आपने उन्होंने कहा कि देखिए हदीस 4 और चीजों को भी हराम कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो कुरान पर ऐड कर रही है, कुरान की हुर्मतों की फहरिस्त को ऐड कर रही है। तो वो इसकी एग्जाम्पल देते हैं। इस वक्त देखिए हम तनकीद करने नहीं जा रहे, इस वक्त हम उनकी बात समझने जा रहे हैं, और जब उनकी बात समझने जा रहे हैं तो उन्हीं की दी हुई एग्जाम्पल से समझ रहे हैं और उन्हीं का जो दिया हुआ टेक्स्ट है उससे समझ रहे हैं। तो अपनी जो इस वक्त आपकी फैकल्टी है ना, उसकी जो फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऑन रखिए, फैकल्टी ऑफ क्रिटिक को जरा थोड़ी देर के लिए यानी समझने की हद तक तो आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप कहें जी ये बात तो सही नहीं है, इस बात में तो फलां चीजें हैं। तो देखिए ये तो हर तावील के बारे में कहा जा सकता है, और इस वक्त हमारा मौजू क्रिटिसाइज करना नहीं है किसी भी तावील को, बल्कि जैसे कि वो है उसको समझना है। क्योंकि देखिए आगे जब आप कुरान की तफसीर और तशरीह पढ़ेंगे और तर्जुमा पढ़ेंगे इसी कोर्स के अंदर, तो इन्हीं प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन होनी है जो कि उन्होंने की है और बाद और लोगों ने भी की है। तो हमारा मकसद इस वक्त मारूजी तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, जैसे कि लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स बयान किए हैं, उसको समझना। Next question is from Dr. Suhail Anwar. डॉक्टर सलीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। मेरा सवाल ये था कि जो ये एक्सप्लेनेशन है कुरान की बाय कुरान एंड सेकेंडली बाय हदीस एंड देन बाय सहाबा, ऑब्वियसली एज वी गो डाउन अ गियर ईच टाइम हम एक माइंड फील्ड में स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो क्रिटिकल अप्रेजल है और उसकी जो वैलिडिटी है वो कम होती जा रही है। अब हमारी जो पिछला पूरी क्लास की क्रिटिकल स्टडी ऑफ हदीस से हम इस बात को समझ सकते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जैसे नमाज की बात हो गई कि कुरान जो है वो नमाज को समझाती है। हमें पता है कि नमाज सुन्नत पहले ही ऐसे ही तबातुर से मुंतकिल हो रही थी, एज फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स हमें ये बात पहले से पता है। लेकिन एक आपने जो आज एग्जाम्पल ये थे चोर के हाथ काटने वाली, कुरान में उसकी जो आयत है वो बिल्कुल एक बेसिक आयत है कि औरत और मर्द के अब हाथ काट दें, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कुरान की। तो इसके लिए seems like unless के कुरान में इसके बारे में कोई और आया तो जिसका मुझे पता नहीं है, it seems like कि हमें डिपेंड करना पड़ेगा हदीस पे या किसी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन पे, जिसमें फिर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज का ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कोई गलती या कुछ सही हो सकती है। तो इससे हम कैसे डील करेंगे, या आप इसके बारे में आगे बात करेंगे? इस वक्त तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को समझें, आप बात को क्रिटिक ना करें। यानी फर्ज कीजिए कि उन्हीं की बात वजनी नजर आती है कि हाँ हमें इस मौके पे हदीस का सहारा लेना पड़ेगा, तो फिलहाल फिर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बात कि इसी आयत को सराई स्कॉलर्स कैसे समझते हैं, ये आज का मौजू नहीं है। ये जो मौका आएगा तो हम उस वक्त देख लेंगे। लेकिन अपने जहन में आप ये रखिए कि ये इतना सादा मसला नहीं है कि जिसको आप डिसमिस करके फारिग हो जाते हैं कि देखिए वो क्लासिकल स्कॉलर्स तो हदीस का सहारा लेते हैं। नहीं, बाज़ दफा उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी कंपेलिंग होती है, जैसे आपने खुद भी महसूस किया ना कि कितनी कंपेलिंग इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कैसे इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। तो भाई बात यही है ना कि इतनी ज्यादा ये पर्टिनेंट लगती है बात उनकी कि फिर इतने बड़े ग्रोह ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि नहीं हदीस के सहारे हमने कुरान की तशरीह करनी है। क्योंकि देखिए प्रॉफिट ने तो बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये ऐसे है। अगर हमें प्रॉफिट की बात ना पता होती तो हो सकता है हम किसी ऐसे बंदे का हाथ काट लेते जो कुरान की मंशा नहीं थी। तो यही तो असल में एरियाज हैं जिसकी वजह से क्लासिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी, हदीस को इस्तेमाल करना है। तो देखिए इनकी बात को वजन दीजिए और इनकी बात को समझिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त इतनी बड़ी अक्सरियत क्यों इसी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रही है। शुक्रिया। अगला सवाल मोहम्मद तारिक जावेद साहब का, प्लीज आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। जी मेरा क्वेश्चन इससे है कि आपने आज भी कोट किया है कि रसूल करीम से एक हदीस कोट की जाती है कि मैंने तुम्हें कुरान दिया और कुरान जैसी ही एक चीज दी, और इसके साथ फिर जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं वो ये भी करते हैं कि जी हज़रत जिब्राइल जो हैं वो तो एक तरह से रसूल करीम के फ्रेंड थे और वो तकरीबन हर वक्त ही उन्हीं के पास रहते थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान का टेक्स्ट है उसकी कंप्लीट तशरीह जिब्राइल ने रसूल करीम को दे दी थी। तो अगर ये एक्सेप्ट किया जाए तो रसूल करीम ने कोई अरेंजमेंट ऐसा किया था कि वो पूरी तफसीर अपने सहाबा को किसी प्रॉपर सेशंस में पढ़ाई गई हो? ऐसा कोई हमें मिसाल नहीं मिलती, और वैसे वो इसको क्लेम नहीं करते। ये शायद उनकी बात ऐसे नहीं है जैसे आपने समझी है।
وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر آیت کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کر دی ہے. یعنی ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس آیت کی بھی پیغمبر نے تفسیر کی ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اسی بات سے رجوع کریں اور اسی کو اہمیت دیں. تو اس وجہ سے یہ ذرا آگے کی بات ہے, تجاوز ہے تھوڑا سا ہم اپنی بات یعنی آپ کا اٹ وڈ ناٹ بی فیئر ٹو ایڈ دس ٹو دیئر اون اوپینین کہ ہم یہ کہیں کہ ہر آیت کی کر دی تھی. ایسا تو نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تفسیر کی کتابیں تو اب کہیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں, ان سب میں پورے قرآن کی شرح تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کو اور صحابہ کے اقوال کو اگر آپ ملا لیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی ملا لیں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھئی ایک مناسب درجے کی تعداد میں آیتیں آپ کو موجود ہیں جن کی تفسیر کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2 سورسز ایسی ہیں جو آپ کو اس میں بہت انفارمیشن دے گی. ایک یہ دونوں پری بخاری سورسز ہیں, یعنی ون آف دی ارلیسٹ سورسز ہیں, بلکہ مسند احمد کی کنٹمپریری, ایک مصنف ابن ابی شیبہ اور ایک مصنف عبد الرزاق. یہ دونوں ہیں جو ارلی لیٹ سیکنڈ سینچری ارلی تھرڈ سینچری کی ہیں. اس میں آپ کو صحابہ کے بہت رچ اقوال مل جائیں گے, اور انہی کو سائٹ کیا ہے یا ان سے ہٹ کے طبری نے, جن کا بھی ہم آگے اگلے سیشن میں تعارف حاصل کریں گے. ابن جریر طبری ہیں, ان کی تفسیر طبری ہے, جس میں انہوں نے تابعین کے اور صحابہ کے اقوال کا ایک انبار ہے جو سائٹ کیا ہوا ہے. تو اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید ہی کوئی آیت بچی ہو, لیکن all of them are not exactly from the prophet. یعنی پروفٹ کی روایتیں تو واقعی محدود ہیں, لیکن صحابہ کی بے تحاشا ہے. تو ان کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ نے کوئی بات اپنے طرف سے لی نہیں ہوگی, جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے وہ پروفٹ سے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ ہی نے کوئی بات کر دی ہے تو اصل میں یہ ایسے ہی ہے جیسے انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. چنانچہ ہم اگر ان کی بات کو دیکھیں گے تو ہم کو شاید ہی کوئی قرآن کی آیت ایسی ملے جس پہ انہوں نے کلام نہ کیا ہو. تو اس پہلو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از لائک این آل امپریسنگ تھنگ. جی لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ چیز تو سامنے آتی ہے کہ اگر حدیث کو ہم صرف اتنا لیں کہ جی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود سے ہی ایک چیز کوٹ کی ہے اور وہ صحیح بی کیٹیگری میں آ جاتی ہے, تو اس کا مطلب اس میں بھی شاید ایسا نہیں ہم کلیم کر سکتے کہ جی جو پورے کا پورا تفسیر ہے وہ رسول کریم نے حدیث کے تھرو سمجھا دی تھی. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگلا سوال محمد قاسم سردار صاحب, پلیز آپ پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وائی ایون پرنسپلز آر امپورٹنٹ. مثلاً اگر یہ دیکھیں کہ اب کوئی بھی اسکالر ہے, کبھی امام ابن تیمیہ اصول بتا رہے ہیں تفسیر کے, آگے چل کے ہمیں امام فراہی بتاتے ہیں اصول تفسیر کے, تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہمیں ایک فریم ورک دے دیا ہو کہ اس کے اندر رہ کے آپ نے میرے دین کو سمجھنا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو آج ہمارے پاس کوئی 2 کیٹیگریز ہوتی, نہ کلاسیکل ہوتی, نہ کوئی فراہی ہوتی, ایک ہی کیٹیگری ہوتی اور بہت کم اختلاف ہوتا. دیکھیں میرے بھائی, یہ سوال تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے ہی بنتا ہے نا. یعنی یہ کیوں انہوں نے نہیں دیا, یہ سوال تو ہم ان سے کریں گے. تو اگر نہیں دیا تو ہم جو سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے اور خدا کی اسکیم سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ضرور کوئی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرنسپل نہیں دیے گئے, اور انسان کے اندر جو غور و فکر کی جو صلاحیت ہے اس کو ابھارنے کے لیے, نشو و نما دینے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہر چیز کو جیسے کہتے ہیں کہ پکا پکایا آپ کو نہ دے دیا جاتا, بلکہ آپ کو انوائٹ کیا جاتا کہ آپ اس کو سمجھیں. اور دوسری بات آپ کو یہ بتائی گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں وہ لازماً ٹھیک ہو, اس پہ غلطی بھی ہو سکتی ہے. اپنی نقطہ نظر کی اصلاح کرنے پہ ہمیشہ آمادہ رہیے کہ اگر آپ نے آج ایک چیز کو انٹرپریٹ کیا, کل اس کی غلطی واضح ہو جائے تو آپ اس کو چینج کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پکا پکایا آپ کو نہیں دیتے. میں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے میں نے سمجھا ہے, ورنہ اصل سوال تو یہ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے پیغمبر سے بنتا ہے کہ آپ نے اسکیم کیوں اختیار کی. تو میرے خیال میں اس لیے اختیار کی کہ وہ چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہر چیز کو واضح کر کے بتا دیا جائے, آپ کا امتحان لیا گیا, اسی امتحان کا حصہ یہ تھا کہ آپ غور و فکر کریں, سمجھیں, اور آپ کو تسلی دے دی گئی کہ غور و فکر کر کے اگر سنسیئرلی آپ کسی غلط نتیجے تک بھی پہنچتے ہیں تب بھی وہ معتبر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ نے تو یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. تو اصل چیز تھی جو کوشش آپ نے پوری کر لی. تو حق کو پا لینا آزمائش نہیں ہے, حق کے لیے جدوجہد کرنا آزمائش ہے, جو پھر ایسے ہی میرا خیال ہے ممکن تھا کہ کچھ چیزوں کو اجمال سے رکھا جاتا اور انسانوں پہ چھوڑ دیا جاتا. رائٹ سر. اور سر یہ جن کو عربی نہیں آتی, مثلاً بیسک لیول کی تھوڑی بہت آتی ہے لیکن ایز سچ نہیں وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے, تو کیا یہ کورس ان کے لیے بھی ہوگا مفید؟ جی بالکل ان کے لیے ہے. یعنی یہ عربی اس کی شرط نہیں ہے, عربی جاننا اس کی شرط نہیں ہے. جتنی اس میں عربی کی ضرورت پڑے گی میں اتنی ایکسپلین کروں گا اس میں. ریاض پلیز آپ سوال پوچھیے. ڈاکٹر صاحب, مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑی آیات کی تفسیر کی ہے,
तो इससे क्या हम ये बात मतलब अखज़ कर सकते हैं कि सहाबा और उसके बाद भी वो सब लोग इस कुरान को समझते थे? मतलब जो कुरान की पहली तफसीर हुई है मेरे ख्याल में 200-250 या 300 साल के बाद हुई है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि मतलब सहाबा के ज़माने में और उसके बाद जो है वो सब इसको समझते थे? देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि 250 साल बाद हुई है, तो ये लिखी हुई है जो आप बात कर रहे हैं, वरना जुबानी रवायतें तो मौजूद थी। सहाबा कराम कुरान पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे। हजरत उमर के ज़माने में कुरान मजीद को पढ़ाने तो समझाने के लिए पहली मरतबा आपने स्कॉलर्स को अपॉइंट किया, उनको वजीफे दिए बैतुल माल से, और अपनी दूर दराज सल्तनत के हिस्सों में भेजा ताकि वो कुरान को समझाएं और पढ़ाएं। तो ये प्रोसेस तो शुरू हो चुका हुआ था। इसको असल में जॉट डाउन करके किताबी शक्ल में एक तहरीरी सरमाए में आप जो कह रहे हैं ना, वो हुआ है कुछ अरसे के बाद जाके, 100 साल के बाद जाके। वरना एक जबानी रवायत जैसे अहादीस का मामला है, वैसे कुरान की तफसीर का मामला है कि वो जबानी रवायत के तौर पे पढ़ी जा रही थी, पढ़ाई जा रही थी। सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबा ताबईन, वो उस्ताद और शागिर्द का जो एक तरीका है उससे वो ट्रांसफर हो रही थी। ये जो लिखी गई है तफसीर या कि मुदव्वन की गई है, तो दौरे तदवीन है जो बाद में आया। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि उम्मत के अंदर जो दौरे तदवीन होता है उससे पहले होता है, जिसको हम दौरे इंतकाल कहते हैं, जिसमें चीजें ज़बानी मुंतकिल हो रही होती हैं। तो दौरे तदवीन का मतलब ये नहीं होता कि वो पहले से मौजूद नहीं है, उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि अब वो लिख ली गई हैं, अब उनको प्रिजर्व कर लिया गया। अदरवाइज ज़बानी रवायत की शक्ल में तो पहले से मौजूद है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर ज़बानी रवायत उस वक्त थी तो इसका हम ये भी मतलब ले सकते हैं कि उस वक्त भी उसमें इख्तलाफात थे। जब हर वक्त होती है, इख्तलाफ तो वैसे ही नहीं है। इख्तलाफ तो देखिए सहाबा कराम के दरमियान आपस में हो जाता था। मैंने आपको मिसालें दी हैं पिछली दफा जब हमने हदीस का कोर्स किया, तो कैसे एक ही चीज के बारे में सहाबा ने एक दूसरे की करेक्शन की और कहा कि देखें फलां बात ठीक नहीं है। आयशा ने जगह जगह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की, अब्दुल्लाह इब्ने उमर को करेक्ट किया। तो ये तो कोई नॉन इशू, इसलिए कि ये इस मफहूम में होता था कि इंसानी फहम चूक सकता है, और सहाबा के यहाँ ये ज़रफ था, उनको ये पता था कि भी गलती हो सकती है। इस वजह से ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ करेक्शन था जो उनके यहाँ जारी और सारी था। ये तो बाद में आके हमारे यहाँ ये एक गुनाह बन गया कि भाई इंसान से करेक्शन नहीं करनी चाहिए या करेक्शन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सहाबा कराम इससे बरक्स बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़े थे कि भाई अपनी गलती का इतराफ करने पे कोई बात नहीं समझते थे और अपनी बात वो करेक्ट कर लेते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आखिर में भी आज से 100 साल बाद भी इख्तलाफ हो सकता है, मतलब कुछ नई चीजें आ सकती हैं। ऐसा ही है, इंसान का जो फहम है उसमें इख्तलाफ तो जब तक इंसान जिंदा है वो रहेगा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जुल्फिकार अहमद, प्लीज आप पूछिए। डॉक्टर शहजाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था एज यूजुअल। मेरी गुजारिश ये थी कि ये जो हदीस का मसला है कि वो कुरान मजीद को तनसीख कर सकती है, मनसूख कर सकती है, तो क्या जितने भी ये क्लासिकल मुफस्सिरीन थे ये इस बात पे मुत्तफिक थे या उनके जमाने में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस बात पे मुत्तफिक नहीं थे? ज्यादातर इसमें मुत्तफिक थे, ज्यादातर। लेकिन ये जरूर है कि जो नस्ख जिसको कह रहे होते थे, बाज लोग उसको शरह कहते थे। यानी नस्ख का मतलब ये है कि आप किसी चीज को तब्दील करके उसको मनसूख करके कोई नई बात ऐड कर दें। इसी को बाज लोग तखसीस भी कहते थे। बाज दफा नस्ख और तखसीस का जो वर्ड है ये हमाना इस्तेमाल हो जाता है। तो ये तो ज़ाहिर इख्तिलाफ की हिस्ट्री है, लेकिन इमाम शाफी से अगर आप बात शुरू कर लें, क्योंकि वो सबके इस मामले में उस्ताद हैं, उनसे लेके आज तक ये रवायत चली आ रही है। और सिर्फ अहनाफ हैं जिन्होंने फिर आके इसमें कुछ तब्दीली पैदा की और इसके अंदर कुछ और आप कह लीजिए कि बताया कि किस उसूल पे हदीस मनसूख कर सकती है। जब तक हदीस मुतवातिर नहीं होगी वो कुरान मजीद को मनसूख नहीं कर सकेगी, और हदीस मुतवातिर के अलावा हम नस्ख को नहीं मानेंगे। ये तो फिर अहनाफ ने जब अपने उसूल फिक्र को उन्होंने जब मुरतब किया तो ये उनकी तरफ ये राय रही। लेकिन इमाम शाफी का जो फिक्र है इसमें कोई डोमिनेट कर रहा है। चुनांचे हनाबिला से लेके और अहले हदीस से लेके तकरीबन सब लोग उसी के फॉलोअर्स हैं, तो उनके यहाँ ये चीज मानी जाती है कि हदीस शरअ जायज कर सकती है। सिर्फ एक ज़मीनी सा सवाल है, तो क्या इस तरह के बहुत सारी यानी अहादीस हैं जो ये करती हैं कुरान मजीद के मेजर पोर्शन में या कुछ पोर्शन में? मैंने आपके सामने भी एग्जांपल दी है ना, देखिए मैंने चंद एक एग्जांपल्स आपको अभी दी हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो जो पेश करते हैं, वो उनकी अपनी अपनी किताबों में बयान हुई है। वो कहते हैं कि देखिए यहाँ कुरान मजीद ने क्या कहा था और अल्लाह ताला के पैगंबर ने कैसे उसके अंदर तफसील पैदा की। चुनांचे जिना की सजा के बारे में जो शादीशुदा जानी को कोड़े मारते हैं हमारे यहाँ कहा, तो वो इसी तरह से कहते हैं ना कि इसको जिसकी जो कुरान की जो जानियत व जानी वाली आयत है सूरह नूर में,
उसका नस्ख हुआ है या उसकी तफसीस हुई है, द वे इन विच यू वुड इंटरप्रेट, ज़ाहिर है कि अनाफ और शवाफे में जो टर्म्स का इख्तलाफ है, तो वो ये कहेंगे कि देखिए शादीशुदा ज़ानी के हक में ये रायत मनसूख हो गई है और उसमें ये बताया गया कि नहीं उसको रजम किया जाएगा, हालांकि रजम तो आयत में मेंशन नहीं है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वो देते हैं। जी, अगला सवाल मोहसिन का है, प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जो दो मेन स्ट्रीम अब बन गए हैं कुरान की तफसीर की, कि कुरान की तफसीर कुरान से फहमी से या हदीस की नजर में, इसके अलावा कोई और थॉट रही है जो इन दोनों में से किसी एक को इन्फ्लुएंस किया हो? मिसाल के तौर पर, यानी जैसे मैंने ये सुना हुआ है कि कुरान की हर आयत का अलग तर्जुमा और अलग तफसीर होनी चाहिए, क्योंकि कुरान की हर आयत जो है वो अल्लाह ताला का एक हुक्म है। तो ये चीज भी इन्फ्लुएंस हुई है इन दो मेन स्ट्रीम्स में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि इसके अलावा तफसीर की बात और किस्में जरूर मारूफ रही हैं, जैसे तफसीर इशारी है जिसमें तसव्वुफ के में आप कह सकते हैं कि के जरिए से और बातनी तजुर्बात के जरिए से बाद आयतों की तफसीर की गई है, वो आप देख सकते हैं बहुत सारे और जगहों पे। मैं तो देखिए इस वक्त तो मेरा मकसद असल में सारों का इस्तिक़सा करना नहीं था, ये बताना था कि जो क्लासिकल स्कूल है वो दो में तकसीम है, तफसीर रवाया और तफसीर राय। ये दो जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हमारा पूरा क्लासिकल स्कूल का बहुत मेजर पोर्शन, अगर मैं कहूँ 95% तो शायद ये ठीक होगा, ये कवर कर लेता है। जो बकिया 5% है फिर बहुत सारी और छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स आ जाते हैं, उनको मैंने मौजू नहीं बनाया। ठीक, तो ये कह सकते हैं हम कि जैसे आपने कहा कि इब्न तैमिया की जो इंटरप्रिटेशन है या वो उनकी जो उन्होंने जो इस मौजू पे लिखा है वो उन्होंने यानी सबसे पहले लिखा है, इससे पहले किसी और ने इन दो चीजों में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश नहीं की इब्न तैमिया से पहले? ऐसा ही है, यानी उनकी जो तकदीम है वो मानी जाती है हमारे यहाँ सूरह तफसीर में, लेकिन मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने कहा था इससे पहले भी काम हुआ है लेकिन वो सूरह फिक़ह के तहत हुआ है। अच्छा, आप ये देखिए कि जो उसूल फिक़ह इससे पहले लोगों ने मुरतब किए हैं, जैसे अहकामुल कुरान की जो कुरान की अहकामी आयात हैं उसमें अबू बकर इब्न जस्सास हैं, या इसी तरह से अबू मंसूर मातुरीदी हैं, या इसी तरह से इब्न हज़म हैं, इन सब ने वो प्रिंसिपल मुतय्यन किए हैं, लेकिन उनको उसूल तफसीर के बजाय उसूल फिक़ह के तहत देखते हैं। और उसूल फिक़ह असल में एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है जिसके अंदर कुरान और हदीस और सारी जो सोर्सेज हैं वो अपने अंदर समेट लेते हैं। ये जो तफसीर के उसूल हैं या सिर्फ कुरान से मुतल्लिक हैं, ये हैं जो जिसकी जो पहली आप कह लें किताब वो मुकदमा फी उसूल तफसीर है इब्न तैमिया की। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल सुंबुल अहमद का है, प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक ये चीज मुझे क्लियर हुई कि क्लासिकल जो स्कॉलर्स हैं उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। मुझे ये पूछना है कि यानी जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है वो ये हो रही है कि अगर ये एक ही सोच पे इंटरप्रेट नहीं करते तो फिर हम इनको यानी क्लासिक स्कॉलर्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर टाइम, और अगर ये टाइम बेस्ड है तो फिर पायनियर्स ऑफ क्लासिक स्कॉलर्स कौन थे? यानी कहाँ पर रवाया वाले हैं, किस टाइम? यानी आई वुड लाइक टू नो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहले यानी पायनियर ऑफ क्लासिक स्कॉलर्स हैं वो कौन है, यानी उनका टाइम फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिल देम कितना टाइम है बीच में, और फिर उसमें जो स्प्लिट हो रहा है रवाया एंड द अदर वर्ड वाज राय, उसमें वो स्प्लिट कब हुआ है? यानी आई वांट टू नो। आपकी बात समझ गया। रवाया और राय का तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि वो स्प्लिट का पैदा हुआ, लेकिन मैं इससे पहले आपको ये देखें ये बता चुका हूँ कि रवाया और राया ये दोनों जो चीजें हैं ये 7वीं सदी के आसपास, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होने के 6 सदियों के बाद जाके आप कह सकते हैं। इससे पहले ये जो इल्म था ये उसूल फिक़ह के नाम से था। उसूल फिक़ह का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलीजन, या ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके अंदर हदीस भी आ जाती है, उसके अंदर इजमा और क़ियास और कुरान सब कुछ आ जाता था, तो वो मफ़हूम से था और ये बिल्कुल अवाइल पैदा हो गया था। उसकी सबसे पहली किताब है इमाम शाफी की रिसाला ही है, यानी वो उसूल की किताब है। इमाम शाफी जो है वो 3rd सेंचुरी में थे, 3rd सेंचुरी। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले जो पायनियर्स में हम कहेंगे इमाम शाफी हैं,
जी, सबसे पहले वही है इमाम शाफी हैं, जिनकी ओके, जिनकी और फिर आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो सेकंड हमारे पास चीज आ रही है वो इमाम तैमिया से आ रही है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम नहीं देखिए, ये नहीं, विच इज डिफरेंट इमाम इब्न तैमिया तफसीर, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान से मतलब है। एग्जैक्टली ये जो इसके पहले असूल हैं उसके अंदर कुरान हदीस आपस में दे आर ऑल सब कुछ कंबाइंड, दे आर ऑल टेकन एज कंबाइंड। तो ये 7th सेंचुरी में जाके ये हुआ कि नहीं, हमें कुरान को अलग से इसके प्रिंसिपल्स मतलब करने चाहिए। अच्छा, ये यानी आप कहते, वरना ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले वो थे लेकिन दे एग्जिस्टेड विद इन द कॉर्पस ऑफ उसूल फिक्र। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 3 सेंचुरीज या 2.5 सेंचुरी के बाद यानी असूल फिक्र जिसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, वो इमाम शाफी की एक सॉलिड, आप कह सकते हो कि वो पायनियर ऑफ दैट थॉट, यानी दैट टाइप ऑफ इल्म थे। और फिर जो सेकंड उसके बाद हमारे पास चीज आ रही है वो इमाम तैमिया है जो 7th सेंचुरी में आ रहे हैं, और वो उसको सिर्फ तफसीर कुरान को फोकस कर रहे हैं रादर देन इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन इट। करेक्ट करेक्ट। और ये बोथ आर क्लासिक स्कॉलर्स, बोथ आर क्लासिकल, बिल्कुल। क्लासिक किसको कहते हैं? क्लासिकल का मतलब ये होता है कि जिस जो इन एवरी एज ऑफ टाइम दे आर हेल्ड एज अ स्टैंडर्ड। क्लासिक की डेफिनेशन ये होती है कि दे आर ऑफ, उसका म्यार एक ऐसा बन जाता है खास दौर में कि हर दौर का जो मुफस्सिर है वो उसको एक म्यार समझता है, तो जिसको म्यार समझा जाए हर दौर में उसको हम कहते हैं दे आर क्लासिकल प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये दो पायनियर्स हमारे पास बेसिक जो 2 डिफरेंस आ रहे हैं वो ये 2 मेजर हैं, और उनके अंडर वी हैव लॉट्स। देखिए डिफरेंस कोई नहीं है यहाँ पे, दे आर ऑल टेलिंग द सेम थिंग। ये ज्यादा फोकस कुरान में करना शुरू कर दिया इमाम इब्न तैमिया ने जाके, वरना जो कुछ हाफिज इब्न तैमिया बयान कर रहे हैं ये इससे पहले भी लोगों ने बयान किया है। उन्होंने बयान किया है असूल फिक्र के अंदर रहते हुए, उसके अंदर कुरान का एक चैप्टर कायम कर दिया उन्होंने और कहा कि देखिए कुरान कैसे समझना है, हदीस का चैप्टर कायम कर दिया, हदीस को कैसे समझना है। तो ऐसे है, ये सिर्फ हाफिज इब्न तैमिया ने ये किया है, इनको अलग से सॉलिडिफाई किया है। यानी सॉरी आई इंटरप्टेड यू, एक चीज को यानी कुरान को उन्होंने फोकस किया है सिर्फ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट इज फहद इकबाल। डॉक्टर साहब मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ताबीर दीन है, क्या ऐसा नहीं है कि इब्न तैमिया की जो ताबीर दीन है और जैसे वो देखते हैं तफसीर करते हैं कुरान की, वो एक रिएक्शन था सूफियाना ताबीर के खिलाफ, क्योंकि सूफियाना ताबीर जो थी वो दीन की एक बातनी ताबीर कर रही थी और जो ये ताबीर थी वो एक सलफी ताबीर की तरफ जा रही थी। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इब्न तैमिया और उससे पहले के स्कॉलर्स हैं वो जब हमें कोई तफसीर नहीं मिलती कुरान की, फॉर एग्जांपल ना हमें हदीस से कोई तफसीर मिलती है, ना हमें सहाबा से मिलती है, ना ताबईन से मिलती है और ना तबा ताबईन से मिलती है, तो उस केस में वो क्या करते हैं? वो खाने अगर पुर नहीं होते तो उस केस में क्या वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं या क्या वो अपनी राय देते हैं, क्या वो किसी और स्कॉलर की राय को पकड़ते हैं, वो क्या करते हैं? थैंक यू। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। वो देखें उनका मौकिफ ये है, वो मौकिफ सही है या गलत है इसका तो तज्जिया हम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसी आयत बची है जिसकी हमें तफसीर मालूम ना हो, क्योंकि जो चीज़ सहाबा के यहाँ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नहीं है वो सहाबा के यहाँ आ गई, जो सहाबा के यहाँ नहीं है वो ताबईन के यहाँ आ गई, जो ताबईन के यहाँ नहीं है वो तबा ताबईन के यहाँ आ गई है। और इसकी मिसाल अगर आपने देखी हो तो तबरी की तफसीर उठा के देख लें, अगर उसका उर्दू में तर्जुमा तो नहीं हुआ लेकिन अरबी आप जब उसको उठा के देखेंगे, अगर आपको अरबी थोड़ी सी भी आती है तो हर आयत के नीचे उन्होंने हदसना या अखबरना कहा हुआ है। इसका मतलब यह है कि असल में इसकी कोई ना कोई रवायत की नौयत की तशरीह मौजूद है, और क्योंकि वो मौजूद होती है लिहाजा ये सवाल उनके यहाँ पैदा नहीं होता। अब ये जाहिर है कि अगला तज्जिया है कि भाई वो जो मौजूद है उसमें किस हद तक उसकी जो निस्बत है वो ताबई के साथ या तबा ताबई के साथ या सहाबी के साथ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरुस्त है या नहीं है। ये काम फिर हाफिज इब्न कसीर ने किया इब्न जरीर तबरी के साथ, लेकिन जाहिर है वो एक और बहस है। लेकिन अगर आप उनकी क्लासिकल बात सुनेंगे तो वो ये कहेंगे जी कि शायद ही कोई आयत मिले, बल्कि वो आपको कहेंगे आप पेश कीजिए कोई ऐसी आयत, तो कहेंगे देखिए अगर आप पेश करते हैं तो उसके जवाब में आप इब्न जरीर की तफसीर उठा के देखें
وہاں پر کوئی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ کسی نہ کسی پہلی جو 3 جنریشنز کی اتھارٹیز ہیں ان کے اقوال موجود نہ ہو. تو یہ آپ ان کی بات دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کی جو تفسیر ہے یا ان کے اصول تفسیر وہ باطنی تفسیر کے رد عمل میں ہے، جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، لیکن میں اصل میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ جو محرکات ہیں نا کہ بھئی کس محرک سے کیا کیا گیا، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ کانکریٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. آپ جب محرکات سے کوئی چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کی وجہ سے فلاں چیز پیدا ہوئی، تو ٹھیک ہے، وہ درست بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ضرور ہے کہ کسی چیز کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کے رد عمل میں انسان کہتا ہے کہ یار یہ اتنی غلط بات ہے کہ مجھے صحیح بات کو نمایاں کرنا چاہیے، تو اس لیے آپ سب کہہ سکتے ہیں محرک بن جاتا ہے. تو لیکن کوئی آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو محرکات ہیں یہ بعض دفعہ کرسٹل کلیئر نہیں ہوتے، یعنی ان کو ڈٹرمن کرنا، اور شاید اس سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر صوفیاء کی تعبیر ہے تو وہ میرٹ پہ کیسی ہے، اور اس کے جواب میں چاہے وہ ریئیکشن میں لکھی گئی ہو چاہے وہ نہ لکھی گئی ہو، اگر ابن تیمیہ کی کوئی اصول تفسیر ہے تو اپنے میرٹ پہ کہاں کھڑے ہیں. تو اگر آپ میرٹ پہ موازنہ کریں گے تو آپ زیادہ محکم جگہ پہ تجزیہ کر سکیں گے، کیونکہ محرکات ایک ایسی چیز ہے جو سبجیکٹو بعض دفعہ ہو جاتی ہے. اگلا سوال وقاص غوری کا ہے، پلیز پوچھیے. السلام علیکم. بہت شکریہ سر، میرا آپ کے ساتھ فرسٹ لیکچر تھا اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ ویری ویری ہیلپ فل. میرا کوشچن آپ نے پچھلے 2-3 سوالوں کے جواب میں کافی حد تک اس کو آنسر کر دیا، لیکن میں یہ سوچا تھا کہ ابن تیمیہ نے 700 ایئرز آفٹر ہجرہ میں جو اصول ہیں وہ کمپائل کیے قرآن پاک کی تفسیر کے، لیکن اس سے پہلے جو اتنی ساری ہسٹری ہے اس میں اسلامک جورسپروڈنس پہ اتنا زیادہ کام ہوا، فقہ کے اصول بنے، حدیث کے اصول بنے، اس کو جانچنے کے اصول بنے. تو اتنا ٹائم کیوں لگا قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کمپائل کرنے میں؟ ضرورت کیا پڑی؟ اور دوسرا اسی سارے ایریے میں اسلام اتنا پھیلا، نان عربک اسپیکنگ ایریاز میں پھیلا، تو جب وہاں گیا تو قرآن پاک کی تفسیر یا اس کو انٹرپریٹ یا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس وقت اس سے پہلے کیوں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ شکریہ. یہ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی نا کہ وہ جو تفسیر ہے وہ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں موجود تھی. ہماری جو احادیثی کتابیں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہیں یا مصنف عبد الرزاق ہیں یا بخاری مسلم ہیں، ان سب کے اندر کتاب و تفسیر موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ لوگ جب حدیث پڑھتے تھے اور جب ان کی رائے یہ بنی کہ ہم نے حدیث کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اب یہ الگ سے کمپائل کرنے کی ضرورت اب پیش آتی ہے کہ جب یا تو وہ سرے سے ایگزسٹ نہ کرتی ہو، یعنی کسی نہ کسی پہلو سے، اور یا کسی جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی فہد نے بھی سوال کیا کہ بعض دفعہ کوئی زمانے کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو نمایاں کرنا ہے، کوئی محرک پیدا ہو جاتا ہے جس میں آپ ایک چیز کو مرتب کرتے ہیں. تو وہ چیز چل رہی تھی. یعنی آپ دیکھیں نا کہ بخاری میں کتاب و تفسیر ہے، مسلم میں کتاب و تفسیر ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تفسیر درج کی گئی ہے. تو یہ کوشچن کیا نہیں جا رہا تھا کہ بھئی کوئی روایت سے ہٹ کے بھی کوئی تفسیر کوئی ہوتی ہے. یعنی یہ ایسی انڈرسٹوڈ بات تھی کہ قرآن کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے کہ حدیث کے اندر جو چیپٹرز تھے، مطلب آپ کسی بھی حدیث کے کتاب کو اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر کتاب و تفسیر موجود ہوتی ہے لا محالہ. تو دیٹ ایکچولی کہتے ہیں کہ آنسر دیئر کوشچن ان اے پریکٹیکل وے کہ بھئی وہ تو تفسیر ہو ہی رہی ہے. اب یہ بات اس سے پیچھے پرنسپلز کیا ہیں وہ بغیر کہے آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، وہ کیا کہ پروفٹ کی تفسیر ہے. وہ یہ تو پھر ان کو صرف سے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو کسی نہ کسی وجہ سے فوکس کر کے نمایاں کرنا پڑا. تو یہ ایسے ہے، ادروائز وہ پریکٹیکل فارم میں ایگزسٹ کر رہی تھی پہلے سے. جی نیکسٹ سوال رضا کا ہے. رضا پلیز پوچھیے. دو کوئی کوشچن میں پوچھنا ہے. ایک یہ جو الاتقان ہے سیوطی کی، یہ کیا کوئی اصول کی کتاب ہے قرآن کے اوپر؟ اور دوسری یہ کہ جو ہم کتابیں اصول کی ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم سنی کتابیں ڈسکس کر رہے ہیں، جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی اصول میں اگری کرتا ہے یا ان کے پاس اصول بھی الگ ہیں؟ تو جہاں تک اتقان کا تعلق ہے تو یہ اصول پہ کتاب نہیں ہے، اصول کا ایک چیپٹر اس کے اندر موجود ہے. بیسیکلی سائنسز آف دا قرآن، علوم القرآن کی کتاب ہے. تو الاتقان فی علوم القرآن یہ اپنے نام سے بتا رہی ہے، علوم القرآن کا ورڈ ہے اس میں استعمال ہوا ہے ٹائٹل میں. تو یہ قرآن کے جو علوم ہے اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں زبان بھی ہے، اس میں گرامر بھی ہے. تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے قرآنک سائنسز کا، اس کا ایک حصہ اصول تفسیر بھی ہے. تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہ جو ہم نے کتابیں ڈسکس کی ہیں یہ تو سنی اسکول آف تھاٹ کی ہیں، جو شیعہ اسکول آف تھاٹ تو شیعہ حضرات کے جو اصول کے پرنسپلز ہیں وہ اتنے جو اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ ہم جو ائمہ اطہار جن کو وہ کہتے ہیں، جو معصومین ہیں، ان کی تفسیر کو وہی سٹیٹس دیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا سٹیٹس ہے، یعنی ان کی حدیث کا سٹیٹس ہے.
تو وہ قرآن مجید کی اس تفسیر کو معتبر سمجھیں گے جو ان کے ہاں ائمہ کرام جن کو وہ امام کہتے ہیں، ائمہ معصومین کہتے ہیں، تو ان کے جو 11 امام جس طرح سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، اگر کوئی تفسیر ان کی آ جائے تو وہ پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب اصولوں میں اسٹرکچر میں سملیرٹی ہے، لیکن یہ کہ صرف کون سی سورسز یوز کرنی ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اگلا سوال آزاد علی، آپ پوچھیے۔ تفسیر اور تفہیم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم معنی الفاظ ہیں اور بعض دفعہ مختلف بول لیے جاتے ہیں۔ تفہیم ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، تفسیر کہتے ہیں ایکسپلینیشن کو۔ تو یہ تو موقع کلام اور سیاق و سباق کے لحاظ سے آپ ڈٹرمن کریں گے۔ یہ کوئی ٹرمز ایسی نہیں ہے کہ جو کوائن کر دی گئی، بعض دفعہ یہ لغوی مفہوم میں بھی آ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ دے آر یوزڈ انٹرچینجبلی فار دا سیم میننگ۔ آپ بس مطلب سمجھ لیں کہ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا، اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھانا یا ایکسپلین کرنا۔ نیکسٹ کوشچن اسفندیار، پلیز آپ پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ جو آپ نے میتھڈالوجی کا ذکر کیا ہے، اس میں کانٹیکسٹ کا بھی کوئی جگہ ہے؟ مطلب اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل اسکالرس، مطلب آپ سورہ فاتحہ کی یہ آخری آیت لے لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب ظاہر ہے کہ جب سچویشنل کانٹیکسٹ میں یہ جب نازل ہوا ہوگا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ شروع کے جو ایام ہے اس میں کہیں نازل ہوا ہے، تو بنی اسرائیل جو یہود ہیں، نصارہ، ان کا تو معاملہ بہت بعد میں آیا ہے، تو ظاہر ہے that will also have a bearing on the meaning، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کلاسیکل اسکالرز، اس کو بھی اس کی کوئی جگہ ہے؟ تو دیکھیں کلاسیکل اسکالرز نا اس کو بطور اصول نہیں بیان کرتے، لیکن ان کے بعض اسکالرز، کیونکہ دیکھیں کلاسیکل ٹریڈیشن بہت رچ ہے، you just cannot encapsulate it in one it's not a homogeneous tradition، اگر میں یہ کہوں تو اس کے اندر بعض جیسے امام رازی کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کبیر ہے، تو وہ مثال کے طور پہ ایک ہیز ون کلاسیکل اسکالر کے جن کے ہاں کانٹیکسٹ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ کانٹیکسٹ پر اشارہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ تفسیر بالرائے کے ایک پروپوننٹ کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں، جب ہم آگے ڈسکس کریں گے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہے یا ایکسٹرینیس ٹو دا حدیث پرنسپلز کو، کوئی اور چیزوں کو، ٹولز کو شامل کرنا ہے، یہ تفسیر بالرائے کے تحت آ جاتا ہے، اور ان کے ہاں پھر یہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ بعض، جیسے میں نے امام رازی کی آپ کو مثال دی، وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے، لیکن جو تفسیر روایہ کے جو پروپوننٹس ہیں، جو جن کو آج ہم نے اسٹڈی کیا، ان کے یہاں یہ زیادہ تر، مطلب میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ بیکاز بڑا مشکل ہے کہ ہر ایک کا آپ کہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروبلی جو ایک بہت فاسٹ میجورٹی ہے ان کے یہاں کانٹیکٹ سے ریپیس نہیں آتا۔ اگلا سوال آئی ایم ٹیکنگ فرام سلمان۔ سلمان پلیز پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ why there was a need to have differentiation between this classical scholars and the Farahi scholars، یہ کیوں ضرورت پیدا ہوئی فراہی scholars، اور ہم اس کو کیوں ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسری بات یہ کہ is there if someone for example non-Muslim or ask me this question that globally اگر ہم ساری پوری سینچریز کو دیکھیں اور گلوبلی اگر ہمیں کسی کو ریفرنس دینا ہو کہ ہم جی آپ اس کو پڑھیں، تو گلوبلی ہم موسٹلی ہم جو دیکھتے ہیں یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت کام ہوا ہے اور انہی کو ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں، لیکن گلوبلی اگر ہم کسی یا یہ جتنے بھی امام شافعی اور یا جو آپ نے مجھے تفسیر ہمیں یا بتایا کہ یہ تفسیر سے ہماری ریسورسز ہیں، تو کوئی ایسے گلوبلی کسی کوئی ہے جس کو بھی جو کوئی ایک یا دو جن کو ہم کسی کو ریفرنس دیں کہ ان کو فالو کریں؟ تھینک یو۔ تو میں آپ کا سوال جو ہے نا اس کا جواب ایک طرح اور انداز سے دیتا ہوں، سائنس کو سامنے رکھے۔ دیکھیے سائنس کا جو مطالعہ ہے نا وہ کائنات ہے، مطلب اگر میں کاسمالوجی کو، ایسٹرونومی کو اگر ذرا زیر بحث لے کے آؤں، تو وہاں جب کاسمالوجی کے اندر کائنات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تو اس کے اندر نیوٹن نے ایک انٹرپریٹیشن کی، آئنسٹائن نے اس میں تھوڑی تفصیل پیدا کی، تھوڑی تفریق پیدا کی، اور اسٹیفن ہاکنگ نے اس سے بھی زیادہ کچھ پریسائز کیا، اور اس سے پہلے نیوٹن سے پہلے جو ایرسٹوٹیلین جو ماڈل تھا اس کو دیکھا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی کائنات کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے مختلف اسکالرز ہیں، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یار یہ 4 اسکالرز کیوں انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو میں اس کا جواب یہی دوں گا کہ جیسے قرآن مجید کو جب آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو جو انسان اپنا فہم اور اپنی سوچ ہے اس کے لحاظ سے ایک کلام کو سمجھتا ہے، تو جیسے سائنس میں چیز تو ایک ہی ہے، وہ کائنات ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں دیکھیے 4 بڑے اسکولز آف تھاٹ یا 5 بڑے اسکولز آف تھاٹ وجود میں آگے، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنا فہم ایگزرٹ کیا اور ایک نتیجہ نکالا۔
اور ہم پانچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں دے آر امپورٹنٹ contributions of human intellect and we would like to study all of them and find out which one is appealing to us the most. تو جیسے جو منہج سائنس کا ہے جس میں کائنات از دی آپ کے لیے سبجیکٹ جس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، تو ویسے ہی قرآن کا بھی ہے کہ قرآن از آلسو سم تھنگ وچ نیڈس انٹرپریٹیشن. اس کی جیسے نیوٹن نے ایک انٹرپریٹیشن کی ویسے ہی کلاسیکل اسکالرز نے قرآن کی ایک انٹرپریٹیشن کی. تو جیسے فرائی اسکالرز نے انٹرپریٹیشن کی قرآن کی بالکل ایسی ہے، آئنسٹائن نے انٹرپریٹیشن کی اسی کائنات کی. تو ایک ہی سبجیکٹ کو مختلف لوگ سمجھ رہے ہیں. اور میں جب پوچھوں گا جی کون صحیح ہے یا کسی ایک کو ریفرنس کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، تو آپ سائنس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نیوٹونین فزکس اگر آپ نے اگر آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر نیوٹن کا ماڈل کائنات کو سمجھنے کا یہ ہے. اگر آپ آئنسٹائن کی فزکس یا ان کی جو انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کا ماڈل یہ ہے. تو سائنس میں کرتے ہیں نا لوگ، اس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو میرے خیال ہے مذہب میں بھی ہمیں یہ روایت ڈالنی چاہیے کہ دیکھیے مذہب میں قرآن از سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن and there are various people who have interpreted it, and just as in science we have human intellect trying its best to understand the laws of nature, bilkul aise hi scholars of the Quran are trying to understand the Quran, and while understanding the Quran they have differed with each other just as those scholars have differed with each other, but at the same time there are certain common things, there are certain things which diverge, but all in all it's a human effort and each has to be judged according to its own merit. تو یہ بالکل اس کو آپ ایسے رکھ سمجھیے، یعنی انٹرپریٹیشن جو چیز ہوتی ہے نا وہ کسی بھی چیز کی آپ لے لیجئے، وہ انسان کر رہا ہوتا ہے. تو جب انسان کرتا ہے تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. آپ صرف کائنات کو، میں نے آپ کی مثال دی اور میں نے آپ کو مثال دی انسان کتاب کی، یہی مثال ہیومن باڈی کی بھی ہے. یعنی آپ دیکھیے ہیومن باڈی کی انٹرپریٹیشن کیا تھی. یعنی ایک زمانے میں بالکل شروع میں آپ لے لیں تو ابھی تک جب یہ خون کا دورانیہ ڈسکور نہیں ہوا تھا تو ہیومن باڈی کے بارے میں بالکل اور رائے تھی کہ اس کے اندر سسٹمز کیسے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ جب پتہ لگا کہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اس کے فلاں فنکشنز ہیں، تو ہیومن باڈی کے فنکشنز کی اور ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ سامنے آ گئی. تو آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں وہ سبجیکٹ بن جاتی ہے، اس کو سمجھنا انسانی کام ہے. آپ بس کچھ سمجھنا ہے جو ڈفر کر جاتا ہے، اس سمجھ میں بعض چیزیں درست ہوتی ہیں، بعض چیزوں کی ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے. یہی معاملہ مذہب کا بھی ہے. اگلا سوال محمد قاسم سردار پلیز پوچھیے. سر یہ ابھی آپ نے اس میں بتایا، ہم نے یہ سنا تھا کہ سر جو قرآن کے پہلے مفسر ہے وہ عبداللہ بن عباس ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی. تو سر اب دیکھیں تفسیر تو اس وقت سے ہو رہی ہے صحابہ سے، اور اس کے بعد تابعین میں بھی کی ہوگی. تو یہ جو اصول ہیں جو امام ابن تیمیہ میں آپ نے انہیں ریفرنس دی ہے، تو اس سے پہلے سے کوئی سر یقیناً بک ہونی چاہیے جو اصول تفسیر اسپیشلی بیان کر رہی ہو. سیکنڈلی سر وہ مکس کرے اصول فقہ اور اصول تفسیر والے میں آپ نے ایکسپلین کیا تھا، لیکن اب ہم اسے کہاں پلیس کریں گے؟ کیا اب ہم اصول فقہ کو چھوڑ دیں اور صرف اصول تفسیر پہ ہیں، یا اب ہم کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں کا موازنہ کریں. کہ جو آپ تفسیر ابن عباس کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہمارے ہاں جو علمی ریسرچ ہوئی ہے وہ تو اس کو ڈسون کرتی ہے. there is no such thing as تفسیر ابن عباس جو لوگوں نے چھاپی ہے. تنویر الاقباس کی تفسیر ابن عباس اس کا نام ہے، 34 صدی سے ہجری کے ایک اسکالر نے چھاپی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایتیں منتقل ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں قرآن کی شرح سے متعلق. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. تو ان کو آپ یہ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن عباس سے جو بات بیان کی وہ ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کر دی اور ہم تک پہنچ گئی. ان کے بعد کچھ 10 واسطے ہیں جس سے وہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اصل میں وہ قرآن کی تفسیر بھی حدیث کے طریقے پہ نقل ہو رہی ہے، بیان ہو رہی ہے. تو اس کو ایک انڈرسٹوڈ طریقے سے مان لیا گیا. امام ابن تیمیہ نے کچھ نہیں کیا بلکہ وہ جو چیزیں پہلے سے ہو رہی تھیں ان کو نام دے دیا. مطلب یوں سمجھیے کہ وہ چیز ایگزسٹ کر رہی تھی، اس کو انہوں نے مشخص کر دیا ہے. اسی وجہ سے اب انہوں نے کیا تو لوگوں کو غرابت محسوس نہیں ہوئی. یہ آپ کو میں اس کی ایسے مثال دوں کہ جس زبان میں ہم الفاظ بول رہے ہیں اور فرض کیجیے ڈکشنری ہمارے پاس نہیں ہے، انہی چیزوں کی جو میں بول رہا ہوں کہ میں ڈکشنری مرتب کر دوں جس کو لوگ الگ سے ویسے ہی جانتے ہیں، تو میں آئندہ کے لوگوں سے کہوں گا اچھا جی پہلا آدمی جس نے وہ چیز جو ہم ہر وقت بول رہے تھے اس کو لکھ بھی دیا ہے. یہ ایسے ہے. تدوین جس چیز کی ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ کسی کے حصے کے طور پہ، بعض دفعہ زبانی روایت کے طور پہ، اور کچھ لوگ پھر اس کو الگ سے مرتب بھی کر دیتے ہیں. تو یہ علم کی ایوولوشن ہے، علم کا ارتقاء ہے جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. ورنہ کبھی بھی کسی اسکالر نے اس کو ایسے نہیں لیا کہ اچھا یہ آپ نے پہلی مرتبہ بیان کی ہے. نہیں، وہ محسوس ہو رہا تھا کہ پہلے سے وہ چیزیں زباں زد عالم ہیں، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیں، بس اب ان کو ایک جگہ پہ درج کر دیا گیا. یعنی سر آپ یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے علمی حلقوں کے میں ہمیشہ سے تواتر سے رہا ہے، بس اس یعنی ہمیشہ سے یہ بات کہ اگر روایت سے ہمیں کوئی چیز ملے گی تو ہمیں اس کو سب سے پہلے فوقیت دینی ہے.
राइट सर। और फिर सर उसूल फिक को हम सेपरेटली ना पढ़े, सिर्फ पहले उसूल तफसीर और उसूल कुरान को उसूल देखें। फिक का मकसद दूसरा है, वो है मजबूरी तौर पे दीन की अंडरस्टैंडिंग। यानी दीन के अंदर सिर्फ कुरान तो नहीं है ना, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना भी है। इसी तरह से क़ियास और इज्तिहाद का एक मामला है कि जहाँ दीन खामोश है, अगर दीन खामोश होगा, कुरान सुन्नत खामोश है, तो हमने कैसे असूल ड्राइव करने हैं। तो उसूल फिक असल में ये बताता है कि अगर दीन खामोश है तो आपने क्या करना है, दीन अगर गोया है, बोल रहा है, तो उससे दीन कैसे अक्स करना है। तो ये एक चीज है कि जो आप कह लीजिए अलग से क्रिस्टलाइज हुई थी। यस सर, यानी हम सुन्नत के उसूल और वो हदीस वगैरह के उसूल वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम एक पार्ट पे इस वक्त हम ज़ाहिर इस वक्त हमारा कन्वर्ज कर रहे हैं। तो मैं आपको तारीख बता रहा था कि देखिए ये तारीख में कैसे हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद। मेरे पास कुछ रिटन क्वेश्चंस हैं और फेसबुक क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं आपके लिए वन बाय वन प्रेजेंट कर देती हूँ। पहला सवाल जफर मकबूल पूछ रहे हैं और इनके सवाल के दो हिस्से हैं। कह रही हैं कि सूफिया के असूल तफसीर को भी शामिल कर लें, कुछ थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि सूफिया कुरान की तफसीर किस असूल पर करते हैं, और कि क्या सूफिया को भी क्लासिकल स्कॉलर्स में शामिल कर सकते हैं। देखिए, मैं हर कोर्स का आप एक स्कोप तय करते हैं, तो स्कोप जब तय कर रहे होते हैं तो आप अहम चीजों को देख रहे होते हैं। तो सूफिया को अगर आपने शामिल करना है तो वो एक स्कोप मुझे बढ़ाना पड़ेगा, जो मैं इस वक्त बढ़ाना नहीं चाहता। और जहां तक सूफिया के क्लासिकल प्रिंसिपल्स होने का ताल्लुक है, तो एक बहुत माइनॉरिटी चूंकि इससे मुंसलिक है, लिहाजा इसको हम क्लासिकल जगह पे तो दर्जा नहीं देते। लेकिन ये हम कहते हैं कि जो लोग तफसीर इशारी के कायल हैं, उनके नजदीक ये बड़े मोतबर प्रिंसिपल्स हैं और वो उनको बरतते हैं। लेकिन इनकी तादाद बकिया लोगों के मुकाबले में बहुत कम है। जैसे कहते हैं ना कि अगर 90% बकिया लोग हैं जो तफसीर में राय और तफसीर में रवाया के कायल हैं, तो ये देयर फॉल इनटू द रिमेनिंग 5%, जिसमें इनके अलावा भी और किस्म की बात तफसीरें की नौयतें आती हैं। तो चूंकि वो एक माइनॉरिटी में है, और यहाँ मेरा कोर्स का मकसद ये था कि आपको जो मेजॉरिटी ओपिनियन से मुतारफ करवाया जाए, इस वजह से मुझे फिर ये इंतखाब करना पड़ा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल हाफिज नईम पूछ रहे हैं, कहते हैं कि क्लासिकल तफसीर के लोगों के यहाँ अगर कोई ऐसी आयत आ जाए जिसकी तफसीर कुरान ने की हो, लेकिन साथ ही हदीस में भी इसके मुतालिक कलाम हो और मुख्तलिफ भी हो, तो इनके यहाँ तरजीह किस चीज को दी जाती है। उनके यहाँ तरजीह हदीस को दी जाती है। वो ये कहते हैं कि कुरान अव्वल तो ऐसा है नहीं, यानी अगर आप एग्जांपल देंगे तो शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन उसूल में वो ये बात कहेंगे कि अगर कोई ऐसा टकराव आ जाएगा तो तरजीह वो हदीस को देंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि कुरान की बात असल में आपने समझी नहीं है, वो समझी ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, जो आपको हदीस से पता लगी है। तो वो हमेशा तरजीह देंगे। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इसकी मिसालें तकरीबन ना होने के बराबर हैं। वो जो मिसालें हैं वो ज्यादातर वो हैं कि जहाँ पे कुरान मजीद अपनी बात में आप कह लें मुजमल है या कंसाइस है, और बात एक रवायत ने आके उसको खोल दिया या उसमें कोई इजाफा कर दिया। तो कंसाइस में इजाफा करना, कंसाइस को एक्सप्लेन करना, इसकी तो आपको मिसालें मिलेंगी, लेकिन ऐसी बहुत कम मिसालें हैं या शायद ना होने के बराबर हैं, मेरे मुताले में नहीं है, कि जहाँ कुरान कुछ कह रहा है और रवायत कुछ कह रही है। जी शुक्रिया। अगला सवाल है, पूछा है, हाउ डिड दीज क्लासिकल स्कॉलर्स हैव मिक्स्ड हदीस विद सुन्ना। नहीं, उसकी वजह है, देखिए, हमें हदीस और सुन्ना के अपनी जो का फहम है उसके लिहाज से नहीं देखना चाहिए। हदीस और सुन्ना को हमेशा से तावत से कि आप यूं कह लीजिए कि इसको इन टर्म्स के लिहाज से उस्ताद गामिदी ने अलग अलग किया, उनको एक ही समझा जाता था, लेकिन उनकी दो किस्में जो थी उनको माना जाता था। तो आप देखिए, हाफिज इब्न अब्दुल बर जो एक मालिकी फकीह हैं, वो कहते हैं कि सुन्नत तनक़सिमु क़िस्मैन, सुन्नत दो किस्म की होती है, एक वो जो नक़ल काफ़ा है जिसको हम तवातुर से मुंतकिल कहते हैं, और एक वो है जो अहाद है। तो वो सुन्नत को के अंदर ये तकसीम मान रहे होते हैं, यानी वो कर्क सिर्फ ये रहे होते हैं कि हदीस को भी सुन्नत के लफ्ज़ से याद कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये कह रहे होते हैं कि देखिए, सुन्नत की दो किस्में हैं, एक वो जो मुतवातिर मुंतकिल हुई है और एक वो जो अहाद से मुंतकिल हुई है। तो ये डिस्टिंक्शन तो हमारे क्लासिकल स्कॉलर सारे कर रहे हैं, लेकिन इस डिस्टिंक्शन के बावजूद वो दोनों कैटेगरीज को नाम क्या देते हैं, सुन्नत का नाम देते हैं। जो फराई स्कॉलर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये तवातुर से मुंतकिल हुई है, सिर्फ सुन्ना आप सिर्फ उसको कहें, जो अहाद से मुंतकिल हुई है उसको सुन्ना ना कहें, उसको हदीस कहें। ये इस फर्क को समझ लें तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। On similar grounds, Junaid Iqbal is asking that does classical scholars give any Quranic reference for Quranic interpretation through hadith? बिल्कुल, अभी वो 3 आयतें मैंने आपके सामने पेश की हैं जो हाफिज इब्न तैमिया ने इमाम शाफी के हवाले से, आप दोबारा निकाल के देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि सूरह नहल में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टेटस दिया गया है कि कुरान नाजिल किया गया है ताकि आप इसको एक्सप्लेन करें।
इसी तरह सूरह निसा के अंदर ये कहा गया कि देखिए हम आप पे नाजिल कर रहे हैं ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से की जाए। तो वो 3 आयतें हैं, जो इसके अलावा एक चौथी आयत भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बगैर आयतों के बात कर रहे होते हैं। वो उन 3 आयतों को आप उस तहरीर को दोबारा उठा के पढ़ें, उसकी फिर हम निकाल के देखें, करें। देखिए आयतें साफ कह रही हैं कि प्रॉफिट की एक जिम्मेदारी है कि वो कुरान को एक्सप्लेन करे। अगला सवाल आई एम टेकिंग फ्रॉम जूम पार्टिसिपेंट सुंबल अहमद, प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि ये जो इसमें क्लासिक उसमें स्कॉलर्स में थर्ड कैटेगरी है कि अगर आपका यानी प्रॉफिट से नहीं होता तो आप कंपेनियन से उसको एक्सप्लेन कर लें, यानी जो उन्होंने किया है। तो मुझे ये चीज समझ आई थी कि एक दफा आई थिंक खैबर का उन्होंने सफर किया था, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि आप असर से पहले वहां पे पहुंचे। तो हाफ ऑफ द कंपेनियंस टुक हिज वर्ड एज इज और हाफ ने उसका जो मीनिंग था वो लिया था, यानी आधों ने नमाज पढ़ ली थी रस्ते में और आधों ने वहां पे जाके पढ़ी थी। तो मुझे ये लगता था कि यानी कुछ आप का मतलब एज इज ले सकते हैं और कुछ आप उसका जो जैसे कहते हैं ना जो उसका मफहूम है वो ले सकते हैं। तो क्या ये स्कॉलर्स ये मार्जिन देते हैं कि जब आप उसको हदीस देखो आप इसको एनालॉजी कहते हैं ना, एनालॉजी या प्रयास यही होता है कि आप किसी बिना को रखते हैं सामने और कहते हैं कि देखिए एक्सटेंडेड है, ये असल चीज उसकी स्पिरिट है, उसके पीछे असल वजह क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहा था कि आप वहां पहुंच के नमाज पढ़ें तो उसके पीछे ये असल में हिकमत थी कि आप रुक ना सके तो वहां पढ़ लें। कुछ लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि वक्त हो गया था तो उन्होंने इस्तेहाद किया कि हम वक्त पे पढ़ेंगे, हम पूरी या सफर की नमाज पढ़ेंगे, हम पूरी नहीं पढ़ेंगे। तो ये इंसान का जो फैसला था जिसको उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जैसे समझी उसको वैसे इम्प्लीमेंट किया। ये उसकी मिसाल बड़ी अच्छी है। तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो इसकी रियायत करते हैं, लेकिन असल सवाल रियायत करने का नहीं है, असल सवाल ये कि वो कितने कंसिस्टेंट होना है। तो जहां आपको कमी नजर आएगी वो यही होगी कि वो बाज़ दफा प्रिंसिपल वो स्टेट कर देते हैं लेकिन उसके इतलाक में इतने कंसिस्टेंट नहीं होते। ये इंसान की कमजोरी है, हम सब सॉरी मेरा क्वेश्चन ये था कि यानी क्या वो इंटरप्रेट करके हदीस को, यानी फॉर एग्जांपल वो एक आयत को एक्सप्लेन करें थ्रू हदीस, ठीक है, और वो फिर ये उस हदीस का वो मतलब बताएंगे कि यानी कोई एक आम बंदा भी ले सकता है कि भाई मुझे तो ये बात इस तरह समझ आ रही है, तो वो क्या उसका हदीस का स्कॉलर्स ही मतलब बताएंगे, दैट्स हाउ दे टेक इट, या वो मार्जिन देते हैं एक आम इंसान को उस हदीस से मतलब निकालने का? देखिए ये जो चीज है ना, मार्जिन कौन किसको देता है, इसका ताल्लुक तो वो अगर आप उनकी हायरार्की से पूछें तो वो ये कहेंगे कि ये मार्जिन आपको हासिल नहीं है, ये हम ही बताएंगे। आम लोग जो हैं वो इससे गलती करने का अंदेशा उसमें होता है। तो क्लासिकल स्कॉलर्स तो यहाँ पे एक एम्बार्गो लगा देंगे और वो कहेंगे, और इसी को उन्होंने लगाया जिसके नतीजे में तकलीफ जो 1000 साल से हम गुजर रहे हैं और आज तक गुजरते रहेंगे, पता नहीं कब तक और गुजरते रहें, ये उसी से पैदा हुई है कि उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह के मामलात में आप हम पे रिलाय करें, हम आपको बता के हम इस्तेहाद करके दे देंगे और आप इस्तेहाद करने के अहल नहीं है इस तरह के मामलात में, तो लिहाजा यू आर नॉट इन अ पोजीशन और नॉट इनफ क्वालिफाइड टू डू दिस थिंग्स, यू हैव टू रिलाई ऑन द स्कॉलर्स। तो यानी उनका मतलब ये है कि जो सहाबा कराम थे डेफिनेटली दे वर बेटर देन अस, तो दे कुड चूज बिटवीन द एक्चुअल मीनिंग और क्या उससे क्या मतलब लिया जा रहा है, लेकिन एक आम बंदा वो नहीं कर सकता। सिर्फ सहाबा नहीं, लेकिन वो कहते हैं एज स्कॉलर्स हम आपको बताएंगे कि सहाबा का क्या मतलब था। एग्जैक्टली, कहते हैं हम स्कॉलर्स हैं, हमारी कैपेसिटी है, तो आप हम पे रिलाय कीजिए, खुद राय ना कायम कीजिए, यानी खुद नहीं सोचे हम। जी ऐसा ही। बस एक आखिरी सवाल है आपके लिए और वो हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा, कह रहे हैं कि खाने पीने की सुन्नत जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, प्लीज उसकी वजाहत कर दीजिए। खाने पीने की सुन्नत से क्या मुराद है, यानी खाने पीने के आदाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरह की जो हमें अगर तो आपका इशारा इस तरफ है तो उससे हमें एक ही चीज मालूम होती है और वो ये कि बिस्मिल्लाह पढ़ के हमें दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आदाब में मुंतकिल हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने आदाब की सिखाई है, लेकिन उनको दीन नहीं बनाया। दीन उन्होंने ऐसी चीज को बनाया कि आप आगाज करें बिस्मिल्लाह से, या उसके लिए आप दुआ भी पढ़ सकते हैं और दाएं हाथ से करें। लेकिन मिसाल के तौर पे ये बात कि आप ठहर ठहर के खाएं या जो अपने सामने पड़ा हुआ खाना है उसको खाएं, इधर उधर ना करें,
یہ وہ آداب کی چیزیں جو عرب روایت میں چونکہ بعض دفعہ اس کی پیروی نہیں کی جاتی تھی، تو آپ نے کچھ ایکسٹرا باتیں ایک تہذیب کے دائرے میں بتائی ہیں. لیکن دینی طور پہ جو میں نے عرض کیا کہ جو کھانے پینے کی سنت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں کھانے کو اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. یہ ہمارے سیشن کا آخری سوال تھا اور ہماری ٹائم لمٹ بھی ختم ہو چکی ہے. اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو ان دی نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.